یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے، یہ کوئی لفظ ب لفظ بیانیہ نہیں بلکہ سادہ اردو میں باب وار وضاحت ہے۔ وائس اوور کے لیے اے آئی ٹولز استعمال کیے گئے ہیں تو تلفظ میں کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ کبھی کبھار اے آئی مصنف کی جنس مطلب جینڈر کو بھی غلط پہچان سکتا ہے، جیسے مرد مصنف کو وہ خاتون کہہ دینا۔ حمزہ یعقوب کے ساتھ سیکھے میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں یووال نوح ہراری کی کتاب ہومو ڈیوس کے پہلے باب پر، جس کا عنوان ہے انسانی ایجنڈا۔ جی تو ہراری یہاں ایک بہت آپ کہہ لیں بنیادی سوال اٹھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں سال سے تو ہم بھوک، بیماری، جنگ، ان چیزوں سے لڑتے رہے۔ بالکل، یہی ہمارے سب سے بڑے مسئلے تھے۔ ہاں، لیکن اب جبکہ ان پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے تو اب کیا؟ انسانیت کا اگلا بڑا منصوبہ کیا ہے؟ صحیح سوال ہے، اور ہراری یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلے بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ نہیں، ختم تو نہیں ہوئے۔ ہاں، لیکن ان کی نوعیت بدل گئی ہے۔ پہلے یہ جیسے قدرتی آفتیں تھی نا، یا خدا کی مرضی، جی، ناقابل تسخیر طاقتیں۔ بالکل، اب یہ قابل انتظام چیلنجز بن گئے ہیں۔ مطلب اگر قحط آتا ہے یا کوئی وبا پھیلتی ہے تو اب ہم اسے ایک قسمت نہیں کہتے۔ اچھا؟ اب ہم اسے یوں سمجھیں، ایک انتظامی ناکامی، ایک انسانی غلطی سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور ٹھیک کرنا چاہیے۔ اور اعداد و شمار بھی شاید یہی دکھاتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ ہرارے کچھ حیران کن اعداد و شمار دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ آج کل زیادہ لوگ زیادہ کھانے یعنی موٹاپے سے مر رہے ہیں بجائے کم کھانے یا بھوک کے۔ اچھا؟ اور زیادہ لوگ اب بڑھاپے کی بیماریوں سے مر رہے ہیں، نہ کہ متعدی بیماریوں یعنی انفیکشس ڈیزیزز سے۔ ٹھیک۔ اور شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ کہ جنگ، جرائم اور دہشت گردی، ان سب کو ملا کر جتنے لوگ مرتے ہیں اس سے زیادہ لوگ اب خودکشی کر رہے ہیں۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ترجیحات واقعی بدل رہی ہیں۔ جی، کیونکہ پرانے خطرات وہ بڑے والے اب اتنے بڑے نہیں رہے۔ تو اگر پرانے دشمن قابو میں آ رہے ہیں تو پھر انسانیت کے نئے عزائم کیا ہیں؟ یہاں سے بات کافی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، ہرارے کہتے ہیں کہ 21ویں صدی کا جو نیا انسانی ایجنڈا ہو سکتا ہے نا، وہ شاید 3 چیزیں ہیں۔ لافانیت یعنی امورٹیلٹی، ہمیشہ زندہ رہنا۔ ہاں، دوسری خوشی مطلب ہیپینس، دائمی خوشی۔ اور تیسری الوہیت یعنی ڈیوینٹی، خود کو خدا جیسا بنا لینا۔ تو اب صرف زندہ رہنا مقصد نہیں رہا۔ نہیں، اب مقصد ہے خود کو اپ گریڈ کرنا، سپر ہیومن بننا۔ سپر ہیومن؟ ہاں، اور اس میں مرکزی کردار ظاہر ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے، خاص طور پر بائیو ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ تو یہ موت کو بھی ایک تکنیکی مسئلہ سمجھ رہے ہیں۔ بالکل، لافانیت کا مطلب یہی ہے کہ موت کوئی تقدیر نہیں بلکہ ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے جسے حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ سوچ ہی بڑی انقلابی ہے۔ یہ تو ہے۔ اچھا، لافانیت تو پھر بھی سمجھ آتی ہے، ایک طرح کا ٹیکنیکل چیلنج ہے، لیکن خوشی؟ کیا خوشی کو بھی انجینئر کیا جا سکتا ہے؟ ہراری خود بھی تو یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ اتنی مادی ترقی کے باوجود کیا ہم واقعی زیادہ خوش ہیں؟ بہت اہم نکتہ ہے یہ۔ ہراری کہتے ہیں خوشی کے راستے میں 2 بڑی رکاوٹیں ہیں۔ ایک تو نفسیاتی ہے، یعنی ہماری توقعات۔ جیسے جیسے حالات بہتر ہوتے ہیں ہماری امیدیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اچھا، وہ ہیڈونک ٹریڈمل والی بات؟ بالکل وہی۔ اور دوسری رکاوٹ حیاتیاتی ہے، یعنی ہماری بائیو کیمسٹری۔ ہمارا جسم لاکھوں سال میں بقا اور نسل بڑھانے کے لیے بنا ہے نا، نہ کہ مسلسل خوش رہنے کے لیے۔ خوشی کے لمحات تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ جی، وہ عارضی ہوتے ہیں تاکہ ہم آگے بڑھتے رہیں۔ تو ہراری کا خیال ہے کہ شاید حقیقی پائیدار خوشی کے لیے ہمیں اپنی بائیو کیمسٹری کو ہی بدلنا پڑے گا۔ اپنی بائیو کیمسٹری بدلنا؟ واہ! اور یہیں سے شاید تیسرا مقصد جڑتا ہے، الوہیت یعنی ڈیوینٹی۔ جی بالکل، خود کو خدا جیسی طاقتیں دینا، تخلیق کرنے کی، تباہ کرنے کی بھی، شاید بایولوجیکل انجینئرنگ سے یا سائبر بن کر، یا پھر مکمل طور پر کیا کہتے ہیں نان آرگینک مخلوق بنا کر۔ ہاں، یہ بھی ممکن ہے۔ یہ سب ابھی سائنس فکشن لگتا ہے، لیکن ہراری کہتے ہیں کہ یہ ان عزائم کا ایک منطقی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ ایک اور دلچسپ بات بھی کرتے ہیں، علم کا تضاد یا پیراڈاکس آف نالج کی۔ وہ کیا ہے؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم جانتے ہیں اور مستقبل کے بارے میں پیشین گوئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا ہی ہمارا رویہ بدل جاتا ہے۔ اچھا؟ جی، اور اس بدلے ہوئے رویے کی وجہ سے مستقبل اور بھی غیر متوقع ہو جاتا ہے۔
وہ मार्क्स की मिसाल देते हैं कि उसकी पेशीन गोइयों ने सरमायादारों को होशियार कर दिया, उन्होंने अपना रवैया बदला और इसलिए वो पेशीन गोइयां पूरी नहीं हुई। तो आप कह रहे हैं कि ये जो हम लाफानियत, खुशी और उलूहियत हासिल करने निकले हैं, हाँ, इस कोशिश का नतीजा भी हमारी तवक्को से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है हम समझ रहे हों कि हम सीधे रास्ते पर हैं, लेकिन इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने का अमल खुद ही मंजिल बदल दे। वो होमोड्यूस जो हम बनाना चाहते हैं वो शायद वैसा ना हो जैसा हमने सोचा था। तो ये सोच के इंसान फितरत पर मुकम्मल काबू पा लेगा, ये शायद एक वहम हो। हरारी इसी तरफ इशारा करते हैं और वो खबरदार भी करते हैं कि ये सोच खतरनाक भी हो सकती है। तो खुलासा करें तो ये बाब एक तरह से हमें झंझोड़ता है कि इंसानियत तारीख में पहली बार अपने पुराने दुश्मनों पर काबू पाकर अब खुद को बदलने निकली है, अपनी हयातियाती हदें तोड़ने, शायद लाफानी होने, हमेशा खुश रहने और खुदा जैसी ताकतें हासिल करने। जी, मंजर तो यही बन रहा है, लेकिन इसके साथ बहुत गहरे सवालात भी जुड़े हैं। क्या ये नए मकासद हमें वाकई ज्यादा मुतमईन करेंगे या हर कामयाबी बस मजीद ख्वाहिशें पैदा करेगी? और क्या खुशी का कोई फॉर्मूला दरियाफ्त हो सकता है? और अगर हो गया तो क्या वो अखलाकी तौर पर ठीक होगा? बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल, क्या उलूहियत की इस दौड़ में हम अपनी इंसानियत ही खो बैठेंगे? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। तो चले आज के लिए एक सोच यहीं छोड़ते हैं। अगर हम वाकई खुद को अपग्रेड करने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या ये जो नए होमोड्यूस होंगे वो हमारी आज की कदरों को, हमारे ख्वाबों को, हत्ता कि हमारे खुशी के तसव्वुर को समझ भी पाएंगे? या वो इतने मुख्तलिफ होंगे कि हमारे लिए बिल्कुल अजनबी हों? बिल्कुल, ये वो सवालात हैं जिन पर गौर करना बहुत जरूरी है, खास तौर पर जब इंसानियत अपने अगले अजीम मंसूबे की तरफ बढ़ रही है। अगले बाब में देखेंगे कि साइंस, सरमायादारी और मजहब मिलकर इन नए खुदाओं को कैसे जन्म दे रहे हैं। खुशामदीद। आज हम देख रहे हैं युवाल नोआ हरारी की किताब होमो डेउस का चैप्टर 2, इसका पहला हिस्सा होमो सेपियंस कंकर्स द वर्ल्ड। इसमें हरारी एक बहुत ही आप कहें मरकजी ख्याल पेश करते हैं, द एंथ्रोपोसीन। जी हाँ, एंथ्रोपोसीन यानी इंसानों का दौर। ये एक नया जियोलॉजिकल एरा है, एक नया आर्जियाती दौर, जहां इंसानों की वजह से जमीन पर इतनी गहरी तब्दीलियां आ गई हैं कि मतलब कुदरती निजाम सारे बदल रहे हैं, जैसे मौसम, दरिया। बिल्कुल, मौसम, दरिया, जंगलात, सब कुछ ये इंसानी सरगर्मियों का नतीजा है। हरारी यही कहते हैं कि होमो सेपियंस का असर इतना ज्यादा हो चुका है कि अब सैयारे का यानी प्लैनेट अर्थ का मुस्तकबिल हमारे फैसलों पर, हमारी टेक्नोलॉजी पर मुनहसर है। तो गोया अब हम सिर्फ इकोसिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा नहीं रहे, अब हमें गालिब कुव्वत, एक डोमिनेंट फोर्स बन गए हैं। जी बिल्कुल, जो जमीन पर हर चीज को मुतासिर कर रही है, समुद्रों में भी, पहाड़ों पर भी। लेकिन हरारी इसमें एक तंबीह भी करते हैं। हाँ, वार्निंग क्या है? लेकिन कभी किसी एक स्पीशी ने, किसी एक नौ ने पूरी दुनिया के माहौल को, क्लाइमेट को, इकोसिस्टम्स को इस तरह नहीं बदला था। अच्छा, पहले तो कुदरती आफतें होती थी ना, जलजले, आतिशफशां। जी, जलजले, आतिशफशां या वो जो एस्ट्रॉइड्स गिरते थे। लेकिन अब हरारी के मुताबिक असल खतरा बाहर से नहीं है, वो मतलब खुद हम इंसान है। अगर हमने ये जो बेपनाह ताकत हासिल कर ली है, इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल ना किया तो ये दौर हमारे लिए ही खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, खुद इंसानियत के लिए तबाकुन हो सकता है। और इसी ताकत का एक पहलू वो है जो हरारी जानवरों के हवाले से बयान करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान जानवरों के लिए देवता बन गए हैं। जी, देवता। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम मेहरबान देवता हैं? कुछ आदाद व शुमार तो कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। हाँ, वो आदाद शुमार वाकई चौंका देने वाले हैं। जैसे दुनिया में सिर्फ 2 लाख के करीब जंगली भेड़िए हैं, लेकिन पालतू कुत्ते 40 करोड़। 40 करोड़? जी, और शेर सिर्फ 40,000, जबकि पालतू बिल्लियां 60 करोड़ है। और एक और बात, आज दुनिया के जो बड़े जानवर हैं, माने जिनका वजन कुछ किलो से ज्यादा है, उनमें से 90% या तो इंसान है या फिर हमारे पालतू जानवर। 90%? तो जंगली जानवर तो बस बहुत थोड़े रह गए हैं, अकलियत में है। तो ये एंथ्रोपोसीन का जो तस्वुर है,
یہ صرف ریسنٹ نہیں ہے؟ مطلب فیکٹریوں اور صنعتی انقلاب سے شروع نہیں ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہراری کہتے ہیں کہ یہ کہانی بہت پرانی ہے۔ ہمارے پتھر کے زمانے کے آباء و اجداد نے بھی بڑے پیمانے پر جانوروں کو ختم کیا تھا، ماس ایکسٹنکشنز۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب انسان نئے براعظموں میں پہنچے جیسے آسٹریلیا اور امریکہ، تو وہاں کے بہت سے بڑے جانور جنہیں میگا فونا کہتے ہیں وہ محدوم ہو گئے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ بڑے جانور ان کی افزائش نسل سلو ہوتی تھی، سلو بریڈنگ۔ تو وہ انسانوں جیسے نئے شکاری کا مقابلہ نہیں کر سکے؟ جی، ان کے لیے مشکل تھا۔ تو یہ اثر بہت پرانا ہے۔ تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ جانوروں کے بارے میں ہماری سوچ بھی بدلی ہوگی؟ یقیناً بہت زیادہ بدلی ہے۔ ہراری بتاتے ہیں کہ پرانے زمانے میں شکاری معاشروں میں اینیمزم کا رواج تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جانوروں میں، درختوں میں، دریاؤں میں، سب میں روح ہے۔ وہ ان سے ایک طرح کا برابری کا رشتہ رکھتے تھے، جیسے وہ جنوبی ہندوستان کے نایاکا قبیلے کی مثال دیتے ہیں۔ بالکل، وہ آج بھی اسی طرح سوچتے ہیں۔ لیکن پھر زرعی انقلاب آیا، ایگریکلچر آیا، اور اس کے ساتھ تھیزم، یعنی ایسے مذاہب آئے جو ایک یا زیادہ خداؤں پر یقین رکھتے تھے۔ ان مذاہب نے انسان کو کائنات کا مرکز بنا دیا، اور جانوروں کو انسان کے استعمال کی چیز سمجھا جانے لگا۔ ہاں، بائبل میں جو سانپ کی کہانی ہے جہاں وہ بات کرتا ہے، ہراری کہتے ہیں کہ شاید یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب جانوروں سے اس طرح بات چیت کرنا، انہیں برابر سمجھنا ٹھیک نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور اسی تھیزم سے وہ زرعی معاہدہ یا ایگریکلچرل ڈیل نکلا۔ ہاں، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ ان مذاہب نے یہ تصور دیا کہ خدا نے انسانوں کو جانوروں پر حکمرانی کا حق دیا ہے، اور بدلے میں انسان خداؤں کو نذرانے پیش کریں، جیسے جانوروں کی قربانی۔ تو اس سے انسان کی بالادستی کو ایک مذہبی جواز مل گیا۔ پھر آیا سائنسی انقلاب، سائنٹیفک ریولوشن۔ اس نے کیا بدلا؟ خدا تو پس منظر میں چلے گئے۔ جی، سائنسی انقلاب نے ایک طرح سے خدا کو خاموش کر دیا اور ہیومنزم کو فروغ ملا، یعنی انسان پرستی، انسان کی عظمت کا فلسفہ۔ اس نے پھر صنعتی زراعت یعنی انڈسٹریل فارمنگ کو ایک نیا جواز فراہم کیا۔ سائنس نے ہمیں جانوروں پر پہلے سے کہیں زیادہ کنٹرول دے دیا، ویکسینز، دوائیاں، بہتر قید خانے۔ لیکن اس کنٹرول کی قیمت جانوروں نے چکائی۔ بہت بھاری قیمت۔ ہراری کہتے ہیں کہ ہم ان کی بقا، ان کا سروائیول اور ان کی افزائش نسل، ریپروڈکشن تو یقینی بناتے ہیں، انہیں کھانا دیتے ہیں، بیماری سے بچاتے ہیں۔ ہاں، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کی جو فطری ضروریات ہیں، جو نیچرل نیڈز ہیں، جسمانی، جذباتی، سماجی، انہیں اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ وہ ضروریات ہیں جو ہزاروں لاکھوں سال کے ارتقاء، ایولیوشن کے دوران ان میں پیدا ہوئی ہیں۔ جیسے وہ سور یعنی پگ کی مثال دیتے ہیں۔ جی، سور ایک بہت ذہین، متجسس جانور ہے، لیکن صنعتی فارمنگ میں اسے اکثر ایک بہت ہی تنگ پنجرے میں قید کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ اپنی کوئی بھی فطری خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہی ایوولوشنری سائیکالوجی والی بات ہے کہ ہماری یا جانوروں کی جو بنیادی ہزاروں سال پرانی ضرورتیں ہیں وہ ماحول بدلنے سے ختم نہیں ہوتی؟ بالکل، وہ ہمارے ڈی این اے میں، ہماری نفسیات میں گہرائی تک موجود ہیں۔ وہ آج بھی محسوس ہوتی ہیں، چاہے آج کے حالات میں زندہ رہنے کے لیے وہ ضروری نہ بھی ہوں۔ اور یہ صرف ضرورتیں نہیں، جذبات بھی ہیں، ایموشنز۔ ہماری جذبات کو بائیو کیمیکل الگوریدمز کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جذبات اصل میں قدرتی کمپیوٹر پروگرام جیسے ہیں۔ یہ تمام ممالیہ جانوروں میں، میملز میں بقا اور نسل بڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ جیسے ایک بندر ہے، وہ کیلا دیکھتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، لیکن اگر قریب میں شیر ہو تو فوراً خوف محسوس کرتا ہے۔ یہ الگوریدم اسے بتاتا ہے کہ خطرہ ہے یا فائدہ۔ اچھا، تو یہ حساب کتاب کا ایک تیز طریقہ ہے۔ جی بالکل، یہ بقا کے لیے ضروری حسابی عمل ہے۔ اور اسی طرح ایک اور اہم جذبہ ہے ماں اور بچے کا تعلق، مدر انفنٹ بانڈ۔ یہ بھی تمام میملز میں بہت مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن صنعتی زراعت میں اسے اکثر توڑ دیا جاتا ہے۔ ہاں، بدقسمتی سے گائے کے بچے کو پیدائش کے فوراً بعد ماں سے الگ کر دیا جاتا ہے، اور ہراری اس سلسلے میں ہیری ہارلو کے بندروں پر کیے گئے تجربات کا بھی حوالہ دیتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ تعلق کتنا بنیادی ہے۔ وہ کافی متنازع تجربات تھے۔
جی، لیکن انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ تعلق صرف خوراک کا نہیں بلکہ جذباتی تحفظ کا ہے۔ تو اس سب بحث کا، اس اینتھروپوسین چیپٹر کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ طاقت اپنے ساتھ ذمہ داری لاتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری۔ ہم نے فطرت کو، نیچر کو فتح تو کر لیا ہے، لیکن اب ہمارے ہر فیصلے کا اثر پوری دنیا پر پڑتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی ترقی، اپنی چوائسز کو سمجھداری سے، عقل مندی سے مینج نہ کیا تو ہم اس سیارے کو ہی رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ بالکل، نہ اپنے لیے نہ دوسری مخلوقات کے لیے۔ اور آگے کیا؟ ہراری اگلے حصے میں کس طرف جائیں گے؟ اگلے حصے میں ہراری یہ دیکھیں گے کہ انسانوں نے تاریخ کے 2 بڑے دشمنوں، بیماریوں اور قحط یعنی فیمن پر کیسے قابو پایا، اور یہ جو کامیابیاں ہیں یہ اب ہمارے سامنے کون سے نئے اخلاقی سوالات، ایتھیکل چیلنجز کھڑے کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کی گفتگو کے آخر میں ایک سوچنے کے لیے سوال چھوڑتے ہیں۔ ہراری نے جانوروں کے حقوق اور ان پر ہماری برتری کی بات کی۔ اگر مستقبل میں کمپیوٹر پروگرام یا اے آئی اتنے ذہین اور طاقتور ہو جائیں کہ وہ انسانوں سے بھی آگے نکل جائیں، سپر ہیومن انٹیلیجنس حاصل کر لیں، جی، تو کیا پھر ہمیں ان پروگرامز کو انسانوں سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے؟ اگر نہیں تو پھر ہمارا جانوروں کا، جیسے سور کا، جو ہم سے کم ذہین ہے، کم طاقتور ہے، ان کا استعمال کرنا اخلاقی طور پر کیسے ٹھیک ہے؟ کیا ہم انسانوں میں واقعی کوئی ایسی خاص بات ہے جو ہمیں جانوروں سے بھی اور مستقبل کی اے آئی سے بھی ممتاز کرتی ہے؟ یہ گہرا سوال ہے۔ بالکل، اس پر ضرور سوچیے گا۔ تو آج ہم ایک بہت بنیادی سوال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخر ہم انسان یعنی ہومو سیپینز باقی تمام جانداروں سے اتنے مختلف، اتنے طاقتور کیوں ہیں؟ کیا کوئی خاص انسانی چنگاری ہے؟ اکثر لوگ وہ روح کی بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ خیال تو بہت پرانا اور عام ہے کہ انسانوں میں ایک خاص ہمیشہ رہنے والی روح ہوتی ہے، جانوروں میں نہیں۔ اور اسی نظریے نے ہمارے، آپ دیکھیں، قوانین، سیاست، یہاں تک کہ معیشت کی بنیاد رکھی ہے۔ لیکن جب سائنس اس معاملے کو دیکھتی ہے تو کیا پتہ چلتا ہے؟ لیبارٹری میں تو کوئی روح نظر نہیں آئی، نہ جانوروں میں نہ انسانوں میں۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں؟ عجیب شاید لگے، لیکن سائنسی نقطۂ نظر سے یہ متوقع تھا۔ دیکھیں، حیاتیات یعنی بایولوجی اور ارتقاء کا نظریہ، یعنی یہ کہ زندگی وقت کے ساتھ کیسے بدلی، یہ روح کے تصور سے میل نہیں کھاتا۔ کیسے میل نہیں کھاتا؟ تھوڑا سمجھائیں۔ دیکھیں، ارتقاء کا مطلب ہی ہے تبدیلی، بتدریج آہستہ آہستہ ہونے والی تبدیلی۔ جیسے مثال کے طور پر انسانی آنکھ کو لے لیں، اس کے کتنے حصے ہیں، کتنی پیچیدہ ہے یہ لاکھوں سال میں چھوٹے چھوٹے قدموں سے بنی ہے۔ اب روح کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ ناقابل تقسیم ہے، بدلتی نہیں، ہمیشہ رہتی ہے۔ تو جو چیز بدل ہی نہیں سکتی، جس کے حصے ہی نہیں، وہ ارتقاء کے اس عمل سے کیسے گزر سکتی ہے، کیسے بن سکتی ہے؟ صحیح، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ اچھا، تو اگر روح جواب نہیں تو پھر شعور، ہمارا یہ محسوس کرنا، سوچنا، جذبات، خوشی، غم، غصہ، یہ چیزیں کیا یہ ہمیں خاص بناتی ہیں؟ شعور یعنی کانشیسنس یہ ایک بالکل حقیقی تجربہ ہے۔ ہم سب، آپ اور میں، ہر لمحہ اسے محسوس کرتے ہیں۔ یہ روح کی طرح کوئی پر اسرار یا مابعد الطبیعیاتی چیز نہیں۔ ٹھیک، لیکن سائنس کے لیے یہ ابھی ایک بہت بڑی پہیلی ہے۔ یہ سمجھنا کہ دماغ کے اندر جو برقی اور کیمیائی یعنی الیکٹرو کیمیکل لہریں چل رہی ہیں، ان سے یہ ذاتی احساس، یہ سبجیکٹو ایکسپیرینس کیسے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی سائنس کو کیا ہو رہا ہے یہ تو پتا ہے، دماغ کے کون سے حصے کام کر رہے ہیں، پر کیسے یہ احساس بن رہا ہے یہ نہیں پتا۔ بالکل، یہ کیسے والا سوال اب بھی باقی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دماغ کا کون سا حصہ ڈر محسوس کرتا ہے، کون سا خوشی، لیکن وہ برقی سگنل ڈر یا خوشی کا احساس کیسے بن جاتا ہے، یہ ابھی تک واضح نہیں۔ اچھا، اور کیا جانوروں میں بھی شعور ہوتا ہے؟ کیا وہ بھی ہماری طرح محسوس کرتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور جدید سائنس کا جھکاؤ اب اسی طرف ہے کہ ہاں، بہت سے جانور شعور رکھتے ہیں۔ جیسے 2012 میں کیمبرج ڈکلیریشن آن کانشسنس آیا تھا۔ دنیا بھر کے بڑے نیورو سائنسدانوں نے مل کر کہا کہ بہت سے جانور، جن میں ممالیہ یعنی میملز،
परिंदे और यहाँ तक कि ऑक्टोपस जैसे जानवर भी शामिल हैं। ऑक्टोपस भी? वाह। जी, उनके दिमाग में वो बुनियादी साख्त, वो न्यूरोलॉजिकल सबस्ट्रेट्स मौजूद है जो शऊर के लिए जरूरी समझे जाते हैं। अच्छा, इसका कोई अमली सबूत भी है, मतलब लेबोरेटरी से? हाँ, तजुर्बात भी यही दिखाते हैं। जैसे चूहों पर एंटी डिप्रेसेंट दवाएं इस्तेमाल की गईं। इन दवाओं का उन पर असर होना ये जाहिर करता है कि उनमें भी मायूसी और उम्मीद जैसे, यानी हमारे जैसे पेचीदा एहसासात हो सकते हैं। कमाल है। तो फिर अगर जानवरों में भी शऊर है और सिर्फ अकेले इंसान की जहानत या औजार बनाना भी पूरी कहानी नहीं, क्योंकि हम सुनते हैं कि पत्थर के जमाने का इंसान शायद इनफरादी तौर पर आज के इंसान से ज्यादा चालाक और माहौल को समझने वाला था। जी बिल्कुल, उनके सर्वाइवल स्किल्स शायद हमसे बेहतर थे। तो फिर आखिर वो क्या चीज है, वो ह्यूमन स्पार्क, इंसानों के इस गलबे का असल राज क्या है? असल राज, जैसा कि हमारे जराए बताते हैं, वो इंसानों की एक बहुत ही अजीब और मुनफरिद सलाहियत है, और वो है बड़ी तादाद में लचकदार तरीके से अजनबियों के साथ मिलकर काम करना। कोऑपरेट फ्लेक्सिबली इन लार्ज नंबर्स विद स्ट्रेंजर्स। बड़ी तादाद में लचकदार तरीके से अजनबियों के साथ? अच्छा जी, जरा सोचें, शहद की मक्खियां, वो लाखों की तादाद में मिलकर काम करती हैं, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल सख्त तयशुदा होता है। वो बदलते हालात में अपना तरीका नहीं बदल सकती। लचकदारी नहीं है। ठीक है। दूसरी तरफ चिंपैंजी हैं। वो लचकदार तरीके से तावन कर सकते हैं, शिकार में, लड़ाई में, लेकिन सिर्फ छोटे ग्रुहों में, उन जान पहचान वाले साथियों के साथ जिन्हें वो जाती तौर पर जानते हैं। वो हजारों अजनबी चिंपैंजियों के साथ मिलकर कोई बड़ा मंसूबा नहीं बना सकते। लेकिन इंसान ये कर लेता है। लाखों करोड़ों इंसान जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, वो मिलकर एक मुल्क चलाते हैं, एक कंपनी चलाते हैं, एक जंग लड़ते हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये मुमकिन हुआ हमारी एक और सलाहियत की वजह से, तखय्युल यानी इमेजिनेशन और मुश्तरका कहानियों पर यकीन करने की सलाहियत। हम ऐसी चीजों पर इज्तिमाई तौर पर यकीन कर लेते हैं जो हकीकत में, मतलब भौतिक तौर पर वजूद नहीं रखती। मसलन पैसा। ये जो नोट आपकी जेब में है, ये क्या है? कागज का टुकड़ा। इसकी अपनी कोई कीमत नहीं। सही, सब मानते हैं, हम सब यकीन रखते हैं कि इस कागज के बदले हमें चीजें मिल सकती हैं, इसलिए ये ताकतवर है। अच्छा, तो ये मानी हुई हकीकत हुई। बिल्कुल, इसे इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी कहते हैं, यानी वो हकीकत जो सिर्फ हमारे मुश्तरका जहनों में, हमारे इज्तिमाई यकीन में वजूद रखती है। इसी तरह कवानीन हैं, कौमें हैं, सरहदें हैं, कंपनियां हैं, इंसानी हकूक हैं, खुदा का तसव्वुर है। ये सब तबई हकीकतें नहीं हैं, ये हमारे बनाए हुए तसव्वुरात हैं। लेकिन इनका असर तो बहुत हकीकी है। यकीनन, जब लाखों करोड़ों लोग इन मुश्तरका कहानियों पर, इन मानी हुई हकीकतों पर यकीन कर लेते हैं, तो ये उन्हें इकट्ठा करती हैं, उन्हें एक समत देती हैं और उन्हें बड़े पैमाने पर ताउन करने के काबिल बनाती हैं। यही इंसान की सुपर पावर है। तो खुलासा ये निकला कि इंसान की कामयाबी का राज शायद किसी पुरस्कार रूह में नहीं, ना ही सिर्फ इनफरादी जहानत में, बल्कि इस सलाहियत में है कि हम बड़ी तादाद में लचकदार तरीके से अजनबियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। जी, और ये सलाहियत आती है मुश्तरका कहानियों, तसव्वुरात और मानी हुई हकीकतों पर यकीन करने से, यानी हमारी इमेजिनेशन। बिल्कुल दुरुस्त। हमारी कहानियां कहने और उन पर यकीन करने की सलाहियत, यही वो चिंगारी है जिसने हमें दुनिया पर गालिब किया। हम सिर्फ औजार नहीं बनाते, हम मानी भी तख्लीक करते हैं। और आज देखें, ये मानी हुई हकीकतें कितनी ताकतवर हो गई हैं। पैसा, कौमें, कारपोरेशंस, ये सब हमारे तखय्युल की पैदावार है, लेकिन यही आज सैयारे के मुस्तकबिल का फैसला कर रही हैं। माहौलियाती तब्दीली से लेकर आलमी माईशत तक सब कुछ इन्हीं तसव्वुरात के गिर्द घूम रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और आगे देखते हुए, जब ये इंसानी कहानियां अब डिजिटल कोड, जीनियाती कोड में तब्दील हो रही हैं, तो क्या मुस्तकबिल में ये मानी हुई हकीकतें और भी ताकतवर हो जाएंगी? शायद कुदरती इंतखाब यानी नेचुरल सिलेक्शन से भी ज्यादा।
یہ ایک بہت اہم اور غور طلب سوال ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مستقبل کو سمجھنے کے لیے صرف جینز اور ڈیٹا کو دیکھنا کافی نہیں ہوگا. ہمیں ان کہانیوں کو، ان تصورات کو بھی سمجھنا ہوگا جو انسانوں کو اور اب شاید پوری دنیا کو معنی دیتی ہیں. بالکل، ایک زبردست نقطہ جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے. آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ کیسے ہم انسان یعنی ہومو سیپینز دنیا کو سمجھنے اور چلانے کے لیے کہانیاں بناتے ہیں اور ان پر یقین کرتے ہیں. یہ صلاحیت شاید ہماری سب سے بڑی طاقت ہے. جی بالکل، اور یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہمارے معاشرے کھڑے ہیں. حصہ دوم باب 4 اسی پر تو ہے، کہانی سنانے والے. ہاں، یعنی جانور تو بس دو حقیقتوں میں جیتے ہیں، ایک تو باہر کی دنیا جیسے درخت، پتھر، اور دوسری ان کے اندرونی احساسات، خوف، بھوک، خوشی وغیرہ. بالکل. لیکن ہم انسانوں نے ایک تیسری ہی تہہ بنا لی ہے، خیالی چیزوں کی، کہانیوں کی، جیسے پیسہ ہو گیا، خدا کا تصور، قومیں، کمپنیاں، جس سب کہانیاں ہی ہیں. فکشنز جن پر ہم اجتماعی طور پر یقین کرتے ہیں. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ یہی کہانیاں، یہ خیالی چیزیں، وہ اصل دریاؤں اور پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئیں. جی ہاں، آج تاریخ کو یہی چیزیں آگے بڑھا رہی ہیں. یہ سب شروع ہوا تھا، آپ دیکھیں، تقریباً 70,000 سال پہلے. کوگنیٹو ریولوشن سے. ہاں، کوگنیٹو ریولوشن سے، جب انسان نے پہلی بار ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنا اور بات کرنا شروع کیا جو صرف تخیل میں تھیں، مطلب روحیں، قبیلوں کے دیوتا، اس طرح کی. اچھا، شروع میں تو یہ کہانیاں ظاہر ہے چھوٹے گروہوں تک ہی ہوں گی. جی بالکل، لیکن پھر آیا زرعی انقلاب، کوئی 12,000 سال پہلے. اس نے زیادہ لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا، بڑے پیمانے پر تعاون کا وہ مادی موقع تو فراہم کر دیا. لیکن پھر بھی ایک مسئلہ رہا ہوگا، اتنے سارے لوگوں کو منظم کرنا. بالکل، مسئلہ تھا انسانی دماغ کی محدود صلاحیت کا. چند سو لوگوں کو تو آپ ذاتی طور پر جان سکتے ہیں، ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں، لیکن ہزاروں، لاکھوں کا نظام کیسے چلے؟ تو اس کا حل قدیم سمیر میں بڑا دلچسپ نکالا گیا ہے نا، تقریباً 6,000 سال پہلے. جی ہاں، وہاں خداؤں کو ایک طرح سے قانونی حیثیت ملی ہوئی تھی، جیسے آج کل کارپوریشنز ہوتی ہیں. اچھا، مطلب وہ زمین کے مالک تھے؟ ہاں، اینکی اور اینانا جیسے خدا وہ زمینوں کے مالک تھے، قرض دیتے تھے، لوگ ان کے لیے کام کرتے تھے اور ان کا انتظام پجاری چلاتے تھے. گوگل یا مائکروسافٹ کی طرح، بس نام خدا کا تھا. کمال ہے، یعنی کارپوریٹ ڈھانچہ ہزاروں سال پرانا ہے. ایک طرح سے جی، لیکن اصل جسے کہتے ہیں نا بڑی پیش رفت ہوئی 5,000 سال پہلے. لکھائی اور پیسے کی ایجاد. بالکل، لکھائی اور پیسہ، ان دونوں نے انسانی دماغ کی حدود کو توڑ دیا. اب آپ بڑے پیمانے پر ٹیکس جمع کر سکتے تھے، پیچیدہ بیوروکریسی بنا سکتے تھے، بڑی بڑی سلطنتیں قائم کر سکتے تھے. مصر کی مثال بھی تو ایسی ہے، فرعون کو زندہ خدا مانا جاتا تھا. جی، لیکن اصل میں حکومت کون کر رہا تھا؟ وہ خیالی فرعون جو لاکھوں مصریوں کی مشترکہ کہانی میں بستا تھا. یہ تو آج کے پرسنل برانڈز کی طرح ہو گیا، جیسے کوئی بڑا سٹار ہو، وہ خود نہ بھی رہے، اس کا برانڈ چلتا رہتا ہے. بالکل وہی بات ہے. ایلوس پریسلے کی مثال دی جاتی ہے، جسم ختم، برانڈ زندہ. فرعون کی کہانی جسم سے زیادہ اہم اور پائیدار تھی. کون لکھائی نے ان کہانیوں کو وہ پتھروں اور کاغذ پر نقش کر کے مزید پختہ کر دیا. جی، اس سے معاشروں کو الگورتھم کی طرح چلانا ممکن ہوا، یعنی اصولوں اور ضابطوں کے تحت فیصلے ہونے لگے. افراد کی مرضی سے زیادہ سسٹم اہم ہو گیا. بیوروکریسی کا یہی تو جوہر ہے. اسی تنظیم کی وجہ سے مصری عام سے اوزاروں سے فیوم جھیل جیسے بڑے منصوبے بنا پائے. صحیح. اور لکھائی نے ایک اور گہرا اثر ڈالا. اس نے ہمیں حقیقت کو کاغذ پر لکھی علامات کے ذریعے دیکھنے کا عادی بنا دیا. یعنی پڑھے لکھے طبقے کے لیے جو لکھا ہے وہ اتنا ہی اصلی ہے جتنا کوئی درخت یا انسان. ہاں، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے. جیسے دوسری جنگ عظیم میں پرتگالی کونسل سوزا مینڈز نے صرف ویزوں پر مہر لگا کر ہزاروں جانیں بچا لیں. کیوں؟ کیونکہ نظام کاغذ کو مانتا تھا. لیکن اس کا منفی پہلو بھی ہے. چین میں ماؤ کے دور کی مثال. جی، گریٹ لیپ فارورڈ کی. جب افسروں کی جھوٹی رپورٹوں نے حقیقت چھپا لی اور لاکھوں لوگ قحط سے مر گئے. کاغذ پر سب ٹھیک تھا، زمین پر تباہی تھی. پر لکیریں کھینچ دی گئیں. بالکل. زمینی حقیقت قبیلوں، زبانوں، سب کو نظر انداز کر کے، اور وہ آج تک مسائل پیدا کر رہی ہیں. یا ہمارے تعلیمی نظام کو دیکھ لیں، نمبروں پر اتنا زور.
کہ اصل سمجھ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے. جی، کاغذ پر نمبر اچھے ہیں تو سب ٹھیک ہے. اور پھر مقدس کتابیں آئیں، انہوں نے تو تحریری ریکارڈ کی طاقت کو ایک نئی سطح پر پہنچا دیا. انہوں نے پوری کائنات کی پوری حقیقت کی وضاحت کا دعویٰ کیا. بھلے ہی ان میں کچھ باتیں سائنسی طور پر شاید درست نہ ہوں، لیکن انہوں نے کروڑوں لوگوں کو ایک مشترکہ کہانی پر اکٹھا کیا. یہ تعاون کے لیے ایک زبردست بنیاد بنی. تو یہ افسانے، یہ کہانیاں تعاون کے لیے ضروری ہیں، لیکن ایک اہم سوال یہ ہے کہ یہ کہانیاں ہمارے مقاصد بھی طے کرتی ہیں. ہم اکثر کامیابی کو نظام کے اپنے ہی پیمانوں سے ناپتے ہیں. جیسے مذہب کی کامیابی پیروکاروں کی تعداد سے یا ملک کی کامیابی GDP سے. بالکل. قدیم مصر بہت طاقتور تھا، عظیم تعمیرات کی، لیکن کیا وہاں کا عام کسان خوش تھا؟ ایک قدیم تحریر ہے دعا کھیتی، اس میں کسانوں کی سخت زندگی کا ذکر ہے. تو شاید 1850 تک بھی عام انسان کی زندگی وہ پتھر کے زمانے کے شکاری سے کچھ بہتر نہیں تھی. ہاں، بہت سے مورخین یہی کہتے ہیں. تو ہمیں انسانی نظاموں کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ شاید حقیقی وجودوں کے نقطہ نظر سے، وہ جو تکلیف محسوس کر سکتے ہیں. انسان، جانور، بمقابلہ خیالی وجودوں کے، قوم، کارپوریشن، نظریہ، جو تکلیف محسوس نہیں کرتے. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. یہ افسانے، پیسہ، قانون، ریاستیں، یہ معاشرے کے لیے ضروری اوزار ہیں، ٹولز ہیں. ان کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. لیکن یہ صرف اوزار ہیں. جی، جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ صرف کہانیاں ہیں اور انہیں اصل حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں، تب گڑبڑ ہوتی ہے. تب ہم ان خیالی چیزوں کی خدمت میں اصل جیتے جاگتے محسوس کرنے والے وجودوں کو قربان کرنے لگتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ انسانوں نے مشترکہ افسانوں کی بنیاد پر تعاون کے بڑے نظام بنائے. لکھائی نے اس طاقت کو بہت بڑھا دیا. جی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ نظام، یہ کہانیاں ہمارے لیے ہیں یا ہم ان کے لیے ہیں؟ کب یہ اوزار ہمارے آقا بن جاتے ہیں؟ بالکل. ہم کیسے یہ یقینی بنائیں کہ ہمارے یہ طاقتور نظام، یہ کارپوریشنز، یہ ریاستیں، یہ نظریات، وہ حقیقی انسانوں اور دوسرے جانداروں کی بھلائی کے لیے کام کریں، نہ کہ صرف اپنے افسانوی اہداف کے لیے؟ آج ہم یوول نوآ ہراری کی کتاب کے ایک باب پر بات کر رہے ہیں. اس میں ہراری سائنس اور مذہب کے ایک بڑے دلچسپ تعلق کو بیان کرتے ہیں. وہ اسے ایک عجیب جوڑی یعنی آڈ کپل کہتے ہیں. بظاہر تو یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں لگتی ہیں، ہے نا؟ جی بالکل. ایک طرف سائنس ہے جو ٹھوس حقائق اور تجربات پر چلتی ہے، اور دوسری طرف مذہب جو عقائد اور اقدار یعنی بلیفز اینڈ ویلیوز کی بنیاد پر رہنمائی کرتا ہے. ہاں، لیکن ہراری کا کہنا ہے کہ جدید تاریخ میں یہ دونوں حیران کن طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لازم و ملزوم رہے ہیں. اچھا؟ جی، ان کا جو اتحاد ہے وہ جدید معاشروں میں بہت طاقتور رہا ہے. ذرا سوچیں، جیسے سائنس نے نئے ہتھیار بنا دیے، تو ان کو استعمال کرنا ہے یا نہیں، اس کے اخلاقی فیصلے اکثر کہاں سے آئے؟ مذہب یا پھر مختلف نظریات یعنی آئیڈیالوجیز سے؟ بالکل صحیح. یا جیسے میڈیکل سائنس نے زندگی بچانے والے علاج دریافت کیے، تو ان کے استعمال سے جڑے جو اخلاقی سوالات تھے، کہ کس کو ملنا چاہیے، زندگی کب تک طول دینی چاہیے، بالکل، ان سب پر بحث اکثر مذہبی یا اخلاقی دائرہ کار میں ہی ہوئی. صحیح. تو آئیے آج اسی رشتے کی گہرائی میں اترتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کام کیسے کرتا ہے، اس نے ہمارے معاشروں کو کیسے بدلا ہے، اور کیا واقعی سائنس نے پرانے قصے کہانیوں کی جگہ لے لی ہے یا بات کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو ہراری سب سے پہلے مذہب کی جو عام فہم ہے اسی کو چیلنج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مذہب صرف دیوتاؤں یا تہوں پرستی تک ہی محدود نہیں ہے. جی، ان کا نقطہ نظر کافی وسیع ہے. ہراری کے مطابق مذہب بنیادی طور پر کوئی بھی ایسا نظام، کوئی بھی نظام جو معاشرے کے ڈھانچے اور اقدار کو جواز دینے کے لیے انہیں کسی مافوق الفطرت یا غیر انسانی قانون سے جوڑ دیں. غیر انسانی قانون مطلب خداؤں والے قانون؟ ضروری نہیں کہ خدائی ہو، مطلب ایسے اصول جو انسانوں کی مرضی سے بالا تر سمجھے جائیں. ٹھیک ہے. تو اس تعریف کے مطابق صرف جو روایتی مذاہب ہیں جیسے اسلام، عیسائیت، وہی نہیں، بلکہ
نیشنلزم جیسی جو جدید وچار دھارائیں ہیں وہ بھی ایک طرح سے مذہب کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ واقعی لبرلزم اور کمیونزم بھی مذہب، یہ تو عام تصور سے بہت ہٹ کر بات ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ نظریات بھی تو اپنے ماننے والوں سے کچھ بنیادی غیر انسانی اصولوں پر یقین کا مطالبہ کرتے ہیں نا۔ جیسے لبرلزم میں انسانی حقوق کی عالمگیریت کا تصور ہے، یا کمیونزم میں تاریخ کی جدلیاتی حرکت کا نظریہ۔ یہ ایسے عقائد ہیں جنہیں آپ سائنسی طور پر ثابت تو نہیں کر سکتے، صحیح، لیکن یہ معاشرتی نظام کی بنیاد بنتے ہیں، لوگ ان پر یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، تو پھر یہ عجیب جوڑی سائنس اور مذہب یا نظریہ کہہ لیں، یہ آپس میں ملتی کیسے ہے اگر اتنی مختلف ہیں، اور اکثر لوگ تو انہیں دشمن سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ہراری کہتے ہیں کہ ان میں ٹکراؤ بھی ہوتا ہے اور تعاون بھی۔ ٹکراؤ تب ہوتا ہے جب مذہب کوئی ایسا دعویٰ کرے جو حقائق پر مبنی ہو، جسے سائنس پرکھ سکتی ہو۔ مثال کے طور پر ایک مشہور مثال ہے ڈونیشن آف کانسٹنٹین کی۔ یہ ایک دستاویز تھی جسے پاپائے روم صدیوں تک یورپ میں اپنی سیاسی طاقت کے جواز کے لیے استعمال کرتے رہے۔ اچھا، دعویٰ یہ تھا کہ یہ 4 صدی کے رومی شہنشاہ کانسٹنٹائن نے انہیں عطا کی تھی، مگر پھر 15ویں صدی میں ایک ماہر نے لسانیاتی تجزیہ کیا، مطلب زبان کا انالیسس۔ تو کیا پایا؟ اس نے ثابت کیا کہ دستاویز میں جو لاطینی زبان استعمال ہوئی ہے وہ 4 صدی کی نہیں بلکہ 8ویں صدی کی ہے، یعنی وہ دستاویز جعلی تھی۔ تو یہاں سائنس نے ایک مذہبی سیاسی دعوے کو غلط ثابت کر دیا۔ دلچسپ، یعنی سائنس مذہب کے فیکچوئل کلیمز کو ٹیسٹ کر سکتی ہے، لیکن کیا اس کا الٹ بھی سچ ہے؟ کیا سائنس کو بھی مذہب یا نظریے کی ضرورت پڑتی ہے؟ بہت زیادہ۔ دیکھیں، سائنس ہمیں بتا سکتی ہے کہ ایٹم بم کیسے بنانا ہے یا جینز میں تبدیلی کیسے کرنی ہے، ٹھیک، لیکن سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ ہاں، یہ تو اخلاقی سوال ہے۔ بالکل، جو بڑے بڑے عملی منصوبے ہوتے ہیں ان کے لیے اخلاقی رہنمائی اکثر مذاہب یا نظریات سے ہی آتی ہے۔ چین میں 3 گارجز ڈیم کی مثال لیں۔ ہاں، وہ بہت بڑا ڈیم ہے۔ بہت بڑا۔ اب سائنسدان یہ تو بتا سکتے تھے کہ ڈیم کتنا بڑا ہو، کتنی بجلی بنے گی، زلزلے سہ پائے گا یا نہیں، ٹیکنیکل چیزیں۔ جی، لیکن یہ فیصلہ کہ کیا سستی بجلی کے لیے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کرنا، پرانے آثار ڈبونا اور ماحول کو نقصان پہنچانا، جیسے وہ بیچاری دریائی ڈالفن تو بالکل ہی ختم ہو گئیں، کیا یہ سب قابل قبول ہے؟ یہ فیصلہ سائنسی نہیں تھا، یہ خالصتاً اخلاقی اور سیاسی فیصلہ تھا۔ تو سائنس کیسے بتاتی ہے، اور مذہب یا نظریہ کیوں اور کیا کرنا چاہیے، یوں سمجھیں؟ بالکل، آپ نے صحیح خلاصہ کیا۔ سائنس بغیر اخلاقی سمت کے خطرناک ہو سکتی ہے، علم بغیر اقدار کے اندھا ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جدید دنیا اصل میں سائنس اور کسی نہ کسی قسم کے مذہب یا نظریے کے ایک معاہدے پر چل رہی ہے۔ ہرارے کا مرکزی نقطہ یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جدید تاریخ جو ہے وہ بنیادی طور پر سائنس اور ایک خاص مذہب جسے وہ ہیومنزم کہتے ہیں، یعنی انسانیت پسندی، اس کے درمیان ایک معاہدے کی کہانی ہے۔ ہیومنزم، اس کی وضاحت کریں گی ذرا؟ ہیومنزم وہ نظریہ ہے جو انسانی تجربے، انسانی اقدار اور انسانی خواہشات کو کائنات میں معنی اور اختیار کا سب سے بڑا مرکز مانتا ہے۔ یہ جدید معاشروں کا غالب نظریہ بن گیا ہے۔ اور سائنس کا اس میں کیا کردار رہا؟ سائنس نے زیادہ تر اس ہیومنسٹ عقیدے پر سوال نہیں اٹھایا، بلکہ اس کی خدمت کی ہے، انسانی خوشی بڑھانے کے لیے، انسانی زندگی لمبی کرنے کے لیے، انسانی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے۔ تو سائنس طاقت دینے والا انجن بن گیا۔ بالکل، اور ہیومنزم وہ اسٹیئرنگ ویل جو سمت اور مقصد دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سائنس اور مذہبی نظریہ، جنہیں اکثر مخالف سمجھا جاتا ہے، وہ حقیقت میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی جدید دنیا کو چلا رہے ہیں۔ ایک طاقت دیتا ہے، دوسرا سمت۔ یہ جوڑی عجیب ضرور ہے پر بہت اہم ہے۔ جی ہاں، اور ایک اور اہم بات ہراری کہتے ہیں، نہ تو ادارہ جاتی سائنس مطلب انسٹیٹیوشنل سائنس اور نہ ہی ادارہ جاتی مذہب کا بنیادی مقصد صرف سچائی کی تلاش ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ سائنس بنیادی طور پر طاقت چاہتی ہے، قدرت پر، بیماریوں پر، جنگ میں قابو پانے کی صلاحیت، اور مذہب بنیادی طور پر نظم و ضبط چاہتا ہے، معاشرے میں استحکام اور تعاون۔ تو سچائی کی تلاش؟
وہ کہتے ہیں کہ سچائی کی جو غیر سمجھوتا شدہ تلاش ہے نا، وہ اکثر ان اداروں کے دائرے سے باہر شاید ایک انفرادی روحانی سفر بن جاتی ہے۔ یہ واقعی گہری سوچ ہے۔ تو آج کے لیے ایک اہم سوال یہ بنتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے، اگر جدید دنیا سائنس اور ہیومنزم کے معاہدے پر قائم ہے تو مستقبل میں کیا ہوگا اگر یہ معاہدہ ٹوٹ جائے؟ کیا سائنس کسی نئے نظریے کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے؟ شاید کوئی پوسٹ ہیومنسٹ نظریہ جو انسانی تجربے کے بجائے ڈیٹا یا الگوریدم کو زیادہ اہمیت دے، یا بائیو انجینئرڈ مخلوقات کو؟ ہاں، اور اگر ایسا ہوا تو اس کے ہماری دنیا کے لیے کیا نتائج ہوں گے؟ یہ سوال ہمیں ان نظریات کی طرف لے جاتا ہے جن پر ہراری اگلے ابواب میں بات کریں گے، جیسے نیشنلزم اور لبرلزم۔ آج ہم جس مواد کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ایک بہت دلچسپ خیال پیش کرتا ہے۔ اسے جدید معاہدہ یا ماڈرن کووننٹ کہہ سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ ایسا ہے جیسے مطلب جدیدیت خود ایک قسم کا سودا ہے، ایک ڈیل ہے جس پر ہم سب نے پیمائش کے وقت ہی دستخط کر دیے ہوں۔ دلچسپ انداز ہے۔ اور اس معاہدے کی بنیاد وہ بہت سادہ ہے کہ انسان نے طاقت یعنی پاور حاصل کرنے کے لیے معنی یعنی میننگ کو ترک کر دیا۔ اچھا۔ یعنی پرانے وقتوں میں تو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ کسی بڑے کائناتی منصوبے کاسمک پلان کا حصہ ہیں۔ بالکل، اور اس منصوبے سے زندگی کو مطلب ملتا تھا، ایک ڈائریکشن ملتی تھی، لیکن اس کی قیمت تھی، انسانی طاقت محدود تھی۔ یعنی ہم سٹیج پر اداکاروں کی طرح تھے جن کا کردار پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ ہاں بالکل، اور اس محدودیت کا ایک فائدہ بھی تھا، نفسیاتی تحفظ ملتا تھا۔ مطلب اگر جنگ، وبا، قحط جیسی کوئی آفت آتی تھی تو لوگ سوچتے تھے کہ یہ سب اوپر والے کے منصوبے کا حصہ ہے، آخر میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جی، لیکن جدید ثقافت وہ اس کائناتی منصوبے کو نہیں مانتی، کہتی ہے کوئی اسکرپٹ نہیں، کوئی ڈائریکٹر نہیں، کائنات بس چل رہی ہے بے مقصد۔ اچھا، تو شٹ ہیپنز والا معاملہ؟ آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ اگر کوئی اسکرپٹ نہیں ہے تو ہم کسی کردار تک محدود بھی نہیں، یعنی ہم آزاد ہیں کچھ بھی کرنے کے لیے۔ ہاں، اگر ہم طریقہ ڈھونڈ لیں، ہم وباؤں کو ختم کر سکتے ہیں، قحط مٹا سکتے ہیں، جنگیں روک سکتے ہیں، شاید زمین پر جنت بھی بنا لیں، اگر ہم ٹیکنیکی مشکلات پر قابو پا لیں۔ تو یہ ہے جدید معاہدہ، زبردست طاقت کا وعدہ، لیکن ساتھ ہی ایک گہری کھائی کا خطرہ بھی، مکمل بے معنویت، نتھنگنس کا۔ بالکل، جدید زندگی اسی کشمکش کا نام ہے، ایک بے معنی کائنات میں طاقت کے حصول کی مسلسل جدوجہد۔ اور یہ طاقت آتی کہاں سے ہے؟ یہ آتی ہے سائنس اور معاشی ترقی، اکنامک گروتھ کے گٹھ جوڑ سے۔ اچھا، معاشی ترقی۔ پرانے وقتوں میں تو معیشت تقریباً جامد تھی، سٹیگننٹ تھی، ہے نا؟ جی ہاں، کیونکہ مستقبل میں ترقی پر، گروتھ پر یقین ہی نہیں تھا، تو جب یقین نہیں تو کوئی قرض یعنی کریڈٹ کیوں دے گا؟ جیسے وہ مثال دی جاتی ہے کہ قرون وسطیٰ کے کسی قصبے میں کوئی پیچش کا علاج ڈھونڈ رہا ہو تو اسے کوئی فنڈنگ نہیں دے گا، کیونکہ کسی کو امید ہی نہیں کہ وہ کامیاب ہوگا، پیسے ڈوب جائیں گے۔ لیکن جدید دور میں مستقبل پر اعتماد بڑھا تو کریڈٹ کا نظام آیا۔ اور اسی کریڈٹ نے تحقیق کو، نئے منصوبوں کو ممکن بنایا۔ اب تو حالت یہ ہے کہ کوئی وبا بھی فارما کمپنیوں کے لیے وہ ایک بزنس اپرچونٹی بن جاتی ہے۔ یہ سوچ کے پائی یعنی مجموعی دولت یا وسائل بڑھ سکتے ہیں، یہ تو انقلابی تبدیلی تھی۔ بہت بڑی تبدیلی۔ پرانی سوچ تو تھی کہ دنیا میں وسائل محدود ہیں، ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان۔ لیکن انسانوں نے دریافت کیا کہ علم، نالج بھی ایک وسیلہ ہے، اور یہ ایسا وسیلہ ہے جو استعمال کرنے سے بڑھتا ہے۔ اور یہی علم مزید مادی وسائل اور توانائی پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اصل میں سائنسی انقلاب کی سب سے بڑی دریافت شاید لا علمی، اگنورنس کی دریافت تھی، یہ سمجھنا کہ ہم بہت کچھ نہیں جانتے۔ اور اسی نے علم کی تلاش کا راستہ کھولا، اور پھر مزید چیزوں، مور سٹف بنانے کی دوڑ شروع ہو گئی۔ بالکل، یہ نظریہ کہ ہر مسئلے کا حل مزید پیداوار، مزید معاشی ترقی ہے، یہ تو ایک طرح کا مذہب بن گیا ہے۔ اور اس پر تو تقریباً سب متفق نظر آتے ہیں، سرمایہ داری ہو، کمیونزم ہو، مودی ہو، ایردوان ہو، سب کا زور جی ڈی پی بڑھانے پر ہے۔ جی، ترقی اولین ترجیح بن گئی،
چاہے اس کے لیے سماجی برابری، ماحولیاتی ہم آہنگی یا خاندانی اقدار ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ ہاں، وہ سافٹ ویئر انجینئر والی مثال بھی ذہن میں آتی ہے، جو اپنے بوڑھے باپ کی دیکھ بھال کے لیے ملازم رکھتا ہے تاکہ خود کام کر کے پروڈکٹیوٹی بڑھا سکے۔ اور سرمایہ داری کا تو بنیادی اصول ہی یہی ہے، منافع کماؤ اور اسے مزید پیداوار بڑھانے کے لیے دوبارہ انویسٹ کرو۔ یہ پہیہ رکنا نہیں چاہیے۔ لیکن کیا یہ پہیہ ہمیشہ چل سکتا ہے؟ مطلب وسائل کی کمی یا شاید وسائل کی کمی کا مسئلہ تو شاید ٹیکنالوجی حل کر لے نئی ایجادات سے۔ اصل خطرہ وہ ماحولیاتی تباہی، ایکولوجیکل کولیپس کا ہے۔ یہ ترقی ہمارے ماحول کو غیر مستحکم کر رہی ہے۔ جی، اور ستم ظریفی دیکھیں کہ اس کا حل بھی مزید تیز رفتاری اور ٹیکنالوجی میں ہی ڈھونڈا جا رہا ہے، جیسے بیجنگ میں ہوا صاف کرنے کے لیے مہنگے ایئر پیوریفائر یا بڑے بڑے گنبد، ڈومز بنانا۔ تو ہم ایک دوہری دوڑ میں پھنس گئے ہیں، ایک طرف معیار زندگی بلند کرنا ہے اور دوسری طرف سیارے کو بچانا ہے۔ اور اس میں ایک بڑا خطرہ یہ ہائی ٹیک نوحہ کی کشتی والی سوچ ہے۔ یعنی کہ اشرافیہ، امیر لوگ ٹیکنالوجی سے خود کو بچا لیں گے اور باقی اربوں لوگ وہ ڈوب جائیں گے۔ ہاں، اور یہ سوچ ماحولیاتی تبدیلی پر سنجیدہ اقدامات میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور غریب لوگ بھی اس دوڑ سے نکلنا نہیں چاہتے، کیونکہ معاشی جمود کی پہلی مار انہی پر پڑتی ہے۔ بالکل، اور انفرادی سطح پر بھی یہ دوڑ، یہ تناؤ، سٹریس اور بے چینی پیدا کرتی ہے۔ ہر وقت زیادہ کرنے، زیادہ پانے کا دباؤ، کل کی آش آج کی ضرورت بن جاتی ہے۔ اور کیسے جدیدیت نے لالچ کو بھی ایک طرح سے اچھا بنا دیا، کیونکہ وہ ترقی کو ہوا دیتا ہے۔ ہاں، اور فری مارکیٹ کیپٹلزم نے اس افراتفری کو یہ کہہ کر قابل قبول بنایا کہ مارکیٹ کا غیر مرئی ہاتھ، انویزیبل مینڈ، سب سنبھال لے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جدید معاہدے نے ہمیں طاقت تو بے مثال دی، قحط، وبا، جنگ پر قابو پانے میں مدد ملی، لیکن قیمت تھی مانی کی قربانی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر کائنات بے معنی ہے، خدا نہیں، جنت و دوزخ نہیں، تو اخلاقیات، خوبصورتی، ہمدردی جیسی چیزیں کیسے بچیں؟ صرف مارکیٹ فورسز تو معاشرے کو جوڑ کر نہیں رکھ سکتی۔ صحیح سوال ہے۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے، معاشرے کو جوڑنے کے لیے ایک نیا انقلابی مذہب یا نظریہ کہہ لیں، سامنے آیا، ہیومینزم۔ اچھا، انسانیت پرستی۔ جی، جس نے جدید دنیا کو ایک نئی قسم کا معنی فراہم کیا۔ اس پر ہم اگلے جائزے میں بات کریں گے۔ اور آج کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ترقی کی یہ جو ناختم ہونے والی دوڑ ہے، جو اس جدید معاہدے کا لازمی نتیجہ لگتی ہے، کیا یہ واقعی پائیدار ہے؟ کیا ہم صرف مادی ترقی کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی انسانیت، اپنی اقدار اور اپنے گھر یعنی اس سیارے کو ہی تباہ تو نہیں کر رہے؟ آج ہم یووال نوآ ہراری کی کتاب سیپینز کے چیپٹر 7 کے دوسرے حصے میں مزید گہرائی میں جا رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے سائنس کی دی ہوئی طاقت اور اس کے بدلے میں معنی کھو دینے پر بات کی تھی۔ جی ہاں، لیکن آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہراری ایک نئی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایک نیا عقیدہ جو اس خالی جگہ کو پر کرنے آیا۔ بالکل، اور وہ ہے ہیومنزم۔ ہیومنزم یعنی انسانیت پرستی۔ یہ کوئی آپ دیکھیں معمولی چیز نہیں ہے، پچھلی کچھ صدیوں میں اس نے دنیا بھر میں ایک بنیادی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اچھا؟ جی، اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اگر کوئی کائناتی منصوبہ، کوئی کاسمک پلان نہیں ہے، تو پھر زندگی کا مطلب، معنی کہاں سے آئیں گے؟ ہاں، یہ سوال تو پہلا ہوتا ہے۔ تو ہیومنزم کہتا ہے انسان کے اندر سے، اس کے اپنے تجربے یعنی ایکسپیرینسز اور احساسات، فیلنگ سے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو اتھارٹی، جو اختیار پہلے آسمانی کتابوں یا بادشاہوں کے پاس سمجھا جاتا تھا، وہ اب ہر فرد کے اندر منتقل ہو گیا۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑی، آپ کہہ سکتے ہیں، انقلابی تبدیلی ہے۔ جو اچھا لگتا ہے وہ کرو، یہ سب اسی شفٹ کا نتیجہ ہے، اور اس کا اثر آپ دیکھیں ہر جگہ ہے۔ کہاں کہاں نظر آتا ہے یہ اثر؟ دیکھیں، اخلاقیات میں یعنی ایتھکس میں صحیح اور غلط کا فیصلہ اب اکثر اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ کسی عمل سے لوگوں کے احساسات پر کیا اثر پڑے گا، تکلیف ہوگی یا خوشی۔ اچھا، اور سیاست میں؟ سیاست میں جمہوریت یعنی ڈیموکریسی کی بنیاد یہی ہے نا کہ ووٹر نوز بیسٹ، یعنی عوام کی مجموعی خواہشات، ان کے احساسات اہم ہیں۔ ٹھیک، اور معیشت میں بھی؟ جی ہاں،
कस्टमर इज ऑलवेज राइट का नारा भी तो यही कहता है कि सारिफ की पसंद, उसकी फीलिंग अहम है। और आर्ट में तो ये बहुत वाज़ेह है, खूबसूरती देखने वाले की आंख में है। बिल्कुल। और तालीम में भी अब जोर सिर्फ याद करने पर नहीं, बल्कि खुद सोचने, अपने तजुर्बात से सीखने पर है। क्या बना? उसका इससे क्या ताल्लुक है? यहाँ हरारी एक बहुत दिलचस्प फॉर्मूला पेश करते हैं। वो कहते हैं पहले इल्म का फॉर्मूला था, समझे, नॉलेज इज इक्वल्स टू स्क्रिप्चर्स इनटू लॉजिक। जी। फिर साइंस ने इसे बदला, नॉलेज इज इक्वल्स टू एम्पेरिकल डेटा इनटू मैथमेटिक्स, यानी मुशाहिदाती डेटा और रियाजी। ठीक है। लेकिन ये दोनों फॉर्मूले मानी और इखलाक के सवालों का जवाब नहीं देते थे। तो ह्यूमनिज्म ने एक नया फॉर्मूला दिया, नॉलेज इज इक्वल्स टू एक्सपीरियंसेस इनटू सेंसिटिविटी। एक्सपीरियंसेस इनटू सेंसिटिविटी, यानी तजुर्बात ज़रब हसासियत। ये सेंसिटिविटी क्या है यहाँ? सेंसिटिविटी से मुराद सिर्फ जज्बाती होना नहीं है, बल्कि अपने और दूसरों के तजुर्बात और एहसासात को समझने, उन पर गौर करने और उनसे कुछ मानी अख्ज़ करने की सलाहियत है। यानी तजुर्बात तो हों, लेकिन उसे महसूस करने और समझने की अहलियत भी हो। अच्छा, तो जिंदगी एक तरह का सफर बन गई जिसमें हम तजुर्बात के जरिए खुद को और दुनिया को जानते हैं, और उन तजुर्बात को समझने के लिए हसासियत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक मसला नहीं आएगा? अगर हर किसी के एहसासात ही मेयार हैं, तो जब ये एहसासात आपस में टकराएंगे, मतलब एक शख्स के लिए जो अच्छा एहसास है वो दूसरे के लिए तकलीफदेह हो सकता है, तब क्या होगा? बहुत अहम नुक्ता है। और इसी कश्मकश से हिरारी के मुताबिक ह्यूमनिज्म की 3 बड़ी किस्में या शाखें निकलती हैं। अच्छा, वो कौन सी हैं? पहली है लिबरल ह्यूमनिज्म, यानी लिबरल ह्यूमनिज्म। ये सबसे ज्यादा गालिब है। ये हर फर्द के मुनफरद तजर्बे और आजादी पर सबसे ज्यादा जोर देती है, यानी अपने दिल की सुनो वाली बात, हर फर्द अहम है। ठीक है। और दूसरी है सोशलिस्ट ह्यूमनिज्म। सोशलिस्ट ह्यूमनिज्म ये फर्द के बजाय समाज यानी सोसाइटी पर ज्यादा तवज्जो देती है। ये कहती है कि हमें सिर्फ अपने अंदर नहीं झांकना, बल्कि दूसरों के एहसासात और जो समाजी ढांचे हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको समझना चाहिए। यहाँ फर्द से ज्यादा ग्रुप, पार्टी या रियासत अहम हो जाती है। यानी इज्तिमाई एहसासात ज्यादा अहम है। जी। और तीसरी किस्म है एवोल्यूशनरी ह्यूमनिज्म। इसका नजरिया काफी मुख्तलिफ बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। वो कैसे? ये डार्विन के नजरियात से मुतासिर है। ये समझती है कि इंसानों में मुकाबला और कश्मकश, कॉन्फ्लिक्ट जरूरी है ताकि बेहतरीन इंसान या ग्रुह आगे बढ़ सकें। ये नस्ल परस्ती की तरफ ले जा सकती है। हरारी उसकी शदीद मिसाल नाजी आजम को करार देते हैं। ओह, तो 20वीं सदी में जो बड़ी जंगें हुई, खासतौर पे नजरियाती जंगें। जी, हरारी उन्हें एक तरह से ह्यूमनिस्ट मजाहिब की जंग कहते हैं। लिबरलिज्म, कम्युनिज्म, फाशिज्म, ये सब इंसान को ही मरकज मान रहे थे, लेकिन अलग अलग तरीकों से। और इस जंग का नतीजा क्या निकला? देखें, दूसरी जंग अजीम में फाशिज्म हारा, फिर कोल्ड वॉर के अख्तिताम पर कम्युनिज्म कमजोर हुआ और लिबरल ह्यूमनिज्म गालिब आ गया। इनफरादियत, इंसानी हुकूक, जमहूरियत, फ्री मार्केट, ये ख्यालात दुनिया भर में फैल गए। जी, ये तो हम देखते हैं। लेकिन हरारी यहाँ एक सवाल उठाते हैं, है ना? बिल्कुल। वो ये सवाल पूछते हैं कि क्या लिबरलिज्म की ये कामयाबी ही इसके जवाल का सबब बनेगी? ये बहुत गहरी बात है। मतलब ये कि जब साइंस, खासतौर पर बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इतनी तरक्की कर जाएगी कि वो इंसानी एहसासात को ना सिर्फ समझ सके बल्कि उन्हें डिजाइन या मैनिपुलेट भी कर सके, तब क्या होगा? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। अगर कोई मशीन या एल्गोरिथम मुझसे बेहतर जानता हो कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ या मुझे क्या महसूस करना चाहिए। बिल्कुल। या अगर एआई हमसे बेहतर फैसले करने लगें, माशी या सियासी फैसले, तो फिर वोटर नोज बेस्ट या कस्टमर इज ऑलवेज राइट जैसे उसूलों की क्या हैसियत रह जाएगी? तो इंसानी तजुर्बे की वो मरकजियत जो ह्यूमनिज्म की बुनियाद थी, वो खतरे में पड़ जाएगी। यही सवाल हरारी उठा रहे हैं। क्या ये इंसान मरकज ह्यूमन सेंट्रिक नजरिया मुस्तकबिल में कायम रह पाएगा? क्या हमारे ये ह्यूमनिस्ट अक़दार एआई और जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौर में रेलेवेंट रहेंगे? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। जी। और अगले हिस्से में हम इसी पर मजीद बात करेंगे कि जदीद मुआशरे ने अखलाक और मानी को कैसे नए सिरे से तश्कील दिया है। लेकिन सुनने वालों के लिए एक नुक्ता छोड़ जाते हैं। जरूर।
जब हम टेक्नोलॉजी के जरिए एहसासात को इंजीनियर करने के काबिल हो जाएंगे तो फिर असलियत यानी ऑथेंटिसिटी का क्या मतलब रह जाएगा? आपका असल एहसास कौन सा होगा? आज हम युवल नोआ हरारी की किताब के 8वें बाब के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात कर रहे हैं, तजरिबागाह में टाइम बम। हरारी यहाँ खबरदार कर रहे हैं कि साइंस जो कभी इंसानी मदद के लिए थी, अब शायद एक ऐसे मोड़ पर है जहां वो हमारे कंट्रोल से वो बाहर निकल सकती है। और ये उन्वान टाइम बॉम्ब ये इसलिए है क्योंकि नई साइंसी इजादात जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, एआई, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब एक टिक टिक करते बॉम्ब की तरह हैं। जी। हरारी कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजीज इंसानों की जिस्मानी और जहनी सलाहियतें पूरी तरह बदल सकती हैं, लेकिन मसला ये है ना कि हम ये ताकतवर चीजें इस्तेमाल तो कर रहे हैं पर उनके लंबे अरसे के नताइज वो समझने को तैयार नहीं है। मतलब सवाल ये है कि क्या इंसान दुनिया को चलाना, उसे मानी देना जारी रख पाएंगे? बिल्कुल, और उसका गहरा ताल्लुक, जैसा आपने कहा, लिबरलिज्म के बुनियादी नजरियात से है। 21वीं सदी की साइंस ना उन बुनियादों को कमजोर कर रही है जिन पर वो इनफरादियत, इंसानी हकूक, जमहूरियत, आजाद मंडी, ये सब कायम है। खास तौर पर साइंस 2 मरकजी तसव्वुरात को चैलेंज कर रही है, एक तो आजाद मर्जी यानी फ्री विल और दूसरा फर्द यानी इंडिविजुअल का तसव्वुर। और ये सिर्फ आप समझे फलसफे की बातें नहीं रही, इनके अमली नताइज सामने आ रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। अच्छा, तो पहले आजाद मर्जी की बात करते हैं। लिबरलिज्म की तो बुनियाद ही यही है कि इंसान आजाद फैसले करता है, लेकिन ये जो लाइफ साइंसेज हैं वो क्या कहती हैं? मुझे तो लगता है ये हमारे रोजमर्रा के तजुर्बे के बिल्कुल खिलाफ है। जी हाँ, बिल्कुल। ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगता है, मतलब सुनने में अजीब लगता है। साइंसदानों ने इंसानी दिमाग को स्टडी करके ये नतीजा निकाला है कि जिसे हम खुद या रूह समझते हैं वो दरअसल जीन्स, हार्मोन्स, न्यूरॉन्स का एक पेचीदा निजाम है, और ये निजाम तबई और कीमियाई कवानीन के तहत काम करता है। तो हमारे फैसले या तो मुतय्यन होते हैं, मतलब पहले से तयशुदा अवामिल का नतीजा, या फिर वो बस रैंडम होते हैं, अचानक, आजाद नहीं होते। अच्छा जी, दिमागी स्कैन्स तो यहाँ तक दिखाते हैं कि हमारे किसी फैसले का अंदाजा अक्सर हमारे उस फैसले से आगाह होने से कुछ लम्हे या सेकंड पहले ही लगाया जा सकता है। क्या मतलब? पहले पता चल जाता है? हाँ, मतलब दिमाग में वो सरगर्मी शुरू हो जाती है जो फैसले की तरफ ले जा रही है, उससे पहले कि हमें शऊरी तौर पर लगे कि मैं ये फैसला कर रहा हूँ। गोया दिमाग फैसला कर चुका होता है, हमें बस बाद में खबर होती है। ओह, यानी ये एहसास कि मैंने ये फैसला किया, ये सिर्फ एक बार की कहानी है जो दिमाग बनाता है। तो क्या हम अपनी ख्वाहिशात का इंतखाब भी खुद नहीं करते? जैसे मुझे क्या पसंद है, मैं क्या करना चाहता हूँ? यही तो असल सवाल है। हरारी के मुताबिक ना असल सवाल ये नहीं कि हम अपनी ख्वाहिशात पर अमल कर सकते हैं या नहीं, वो तो हम कर सकते हैं। सवाल ये है कि क्या हम अपनी ख्वाहिशात का इंतखाब कर सकते हैं? अच्छा। और साइंस का जवाब है नहीं कर सकते। ये ख्वाहिशात दिमाग में होने वाले पेचीदा कीमियाई अमल यानी बायोकेमिकल प्रोसेसेस का नतीजा है। ये अमल या तो तयशुदा है या बेतरतीब मगर आजाद नहीं। जो आपको लगता है ना कि ये मेरी पसंद है, वो दरअसल आपके दिमाग की केमिस्ट्री का खेल है। ये तो वाकई चौंका देने वाली बात है। अच्छा, दूसरा नुक्ता था फर्द के तसव्वुर का। लिबरलिज्म समझता है कि हर इंसान एक वाहिद नाकाबिले तकसीम फर्द है। क्या साइंस इससे भी इख्तिलाफ रखती है? जी हाँ, दिमागी तहकीक, खास तौर पर वो स्प्लिट ब्रेन मरीजों पर जो तहकीक हुई है, वो इस तसव्वुर को चैलेंज करती है। हाँ, वो जिनके दिमाग के दोनों हिस्सों का राब्ता काट दिया जाता है। बिल्कुल, उमूमन शदीद मिर्गी के इलाज के लिए। रॉजर स्पेरी और माइकल गजानीगा जैसे मुहक्किकीन ने दिखाया कि इसके बाद दिमाग के दोनों हिस्से यानी हेमिस्फीयर्स अलग अलग काम कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनके इरादे भी अलग अलग हो सकते हैं। और खास तौर पर बायां हिस्सा लेफ्ट हेमिस्फीयर जो जुबान और मंतिक के लिए अहम है, वो अक्सर कहानियां घड़ लेता है चीजों को समझाने के लिए, चाहे उसे दाएं हिस्से की पूरी मालूमात ना भी हो। तो इंसान एक इंडिविजुअल यानी नाकाबिले तकसीम नहीं बल्कि डिविजुअल यानी काबिले तकसीम है। और ये डैनियल कैनेमन की तहकीक से भी जुड़ता है ना, वो एक्सपीरियंसिंग सेल्फ और नरेटिंग सेल्फ वाली बात। बिल्कुल दुरुस्त।
کینمن کے مشہور تجربات جیسے وہ ٹھنڈے پانی والا تجربہ یا کولونوسکوپی کے مریضوں کا مطالعہ وہ یہی دکھاتے ہیں. ہمارا تجربہ کرنے والا نفس لمحہ بلمحہ محسوس کرتا ہے درد، خوشی، سب کچھ، جبکہ بیان کرنے والا نفس بعد میں اس پورے تجربے کی ایک کہانی بناتا ہے، اور یہی کہانی بنانے والا نفس ہے جو ہماری یادیں بناتا ہے اور بڑے فیصلے کرتا ہے. لیکن یہ بڑا عجیب کام کرتا ہے. یہ تجربے کا دورانیہ، مطلب کتنی دیر تکلیف رہی، اسے اکثر نظر انداز کر دیتا ہے. یہ صرف سب سے شدید لمحہ یعنی پیک اور اختتام یعنی اینڈ کو یاد رکھتا ہے. اچھا، صرف چوٹی اور آخر؟ جی، اور یہی بیان کرنے والا نفس ہماری شناخت بناتا ہے. ایک ایسی کہانی جو اکثر حقائق کو تھوڑا توڑ مروڑ کر پیش کرتی ہے. اور اسی بیان کرنے والے نفس کا تعلق پھر قربانی اور معنی تلاش کرنے سے بھی ہے؟ جی ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے. یہی بیان کرنے والا نفس ہے جو ماضی کے دکھوں، تکلیفوں اور قربانیوں کو بامانی بنانے کے لیے کہانیاں بناتا ہے. جیسے جنگ میں جان دینے والے فوجیوں کے بارے میں وہ قوم پرستانہ بیانیہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے جوانوں کی قربانی رائیگاں نہیں گئی. لوگ اپنی تکلیف کو جواز دینے کے لیے، اسے بامانی بنانے کے لیے اکثر ایسے خیالی نظریات سے جیسے قوم پرستی یا کوئی اور نظریہ اس سے اور بھی مضبوطی سے چمٹ جاتے ہیں. یہ کہانیاں ہماری شناخت کا حصہ بن جاتی ہیں، چاہے وہ پوری طرح سچ نہ ہوں. تو اگر آزاد مرضی اور یہ واحد فرد کا تصور یہ صرف ہمارے دماغ کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، تو اس کے حقیقی دنیا میں کیا اثرات ہیں؟ یہ صرف تھیوری تو نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں ہے، اور یہی ہراری کا مرکزی نقطہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کی خواہشات، ان کے احساسات، ان کے رویوں کو بیرونی طریقوں سے آپ کہہ لیں مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے، بدلا جا سکتا ہے. کیسے؟ ٹیکنالوجی سے یہ ممکن ہو رہا ہے. جیسے مخصوص ادویات ہیں، جینیٹک انجینئرنگ ہے، یا براہ راست دماغ کی تحریک، برین سٹیمیولیشن. وہ روبو ریٹ والے تجربات یاد ہیں؟ ہاں، چوہوں والے. جی، جہاں سائنسدان چوہوں کے دماغ میں الیکٹروڈ لگا کر انہیں ریموٹ کنٹرول سے چلاتے ہیں، کسی خاص طرف موڑتے ہیں، سیڑھیاں چڑھواتے ہیں. یا انسانوں میں دیکھیں تو شدت ڈپریشن کے علاج کے لیے دماغ میں الیکٹروڈز لگائے جا رہے ہیں. یا فوجیوں کی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے، جیسے ان کی توجہ مرکوز رکھنے کی صلاحیت، اس کے لیے ٹرانسکرینیل سٹیمیولیٹرز استعمال ہو رہے ہیں. وہ سیلی عادی کا تجربہ بھی تھا. ہاں، جس نے وہ ہیلمٹ پہنا تھا؟ جی، جس نے اس کے ذہن سے شک اور خود تنقیدی کے احساسات کو وقتی طور پر ختم کر دیا تھا. تو یہ ٹیکنالوجیز جو لیبارٹری میں تیار ہو رہی ہیں، یہی وہ ٹائم بامب ہیں جن کا ذکر ہراری کر رہے ہیں؟ بالکل. یہ صرف فلسفہ نہیں رہا، اب یہ نئی ٹیکنالوجیز ان سائنسی نظریات کو عملی شکل دے رہی ہیں. ایسے آلات، ایسے نظام بن رہے ہیں جو انسان کی اندرونی کیفیت، اس کی نام نہاد آزاد مرضی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. وہ براہ راست دماغ اور جسم پر اثر ڈال سکتے ہیں. یہی وہ ٹائم بام ہے. یہ ٹیکنالوجیز اگر غلط ہاتھوں میں چلی گئیں یا ان کا بغیر سوچے سمجھے استعمال ہوا تو اس کے انسانیت کے لیے انتہائی خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ سائنس لبرلزم کی ان بنیادوں پر سوال اٹھا رہی ہے جن پر ہم صدیوں سے یقین کرتے آئے ہیں، آزاد مرضی اور فرد کی انفرادیت، اور ٹیکنالوجی ان سوالات کو عملی شکل دے رہی ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری موجودہ اقدار اور نظام جیسے جمہوریت، آزاد منڈی، انسانی حقوق، یہ سب اس آنے والے سیلاب کا مقابلہ کر پائیں گے؟ ہراری کے مطابق یہ بہت بہت بڑا چیلنج ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ ہم ٹیکنالوجی سے کیا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ بھی سنجیدگی سے سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اخلاقیات اور فلسفے کو سائنس کے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہوگا، ورنہ یہ ٹائم بم پھٹ سکتا ہے. بالکل. اور شاید اگلی گفتگو میں ہم اسی پر مزید غور کریں گے کہ جب مشینیں اور الگورتھم انسانوں سے زیادہ ذہین ہو جائیں گے اور ہمیں ہم سے بہتر جاننے لگیں گے، تب انسانی شناخت اور اس کی قدر یعنی ویلیو کیسے تبدیل ہوگی. یہ واقعی ایک غور طلب بات ہے. تو آج ہم یووال نوآ ہراری کی کتاب کے 9ویں باب پر بات کر رہے ہیں. عنوان ہے دی گریٹ ڈی کپلنگ. جی، ہراری یہاں ایک کافی پریشان کن رجحان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور معیشت یہ تو بھائی آگے بڑھ رہی ہیں تیزی سے. ہاں بالکل.
لیکن جو عام انسان کی محنت ہے، اس کی اہمیت ہے، وہ اس ترقی میں کہیں پیچھے رہتی جا رہی ہے۔ جی، اور اسی کو وہ گریٹ ڈی کپلنگ کہہ رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ ٹیکنالوجی اور آٹومیشن یعنی مشینیں جو خود کام کرتی ہیں ان کا فائدہ معیشت کو تو ہو رہا ہے، اچھا، لیکن عام آدمی کی جو محنت ہے وہ اس دوڑ سے ایک طرح سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ نئی ٹیکنالوجی آتی تھی تو نئی نوکریاں بھی آتی تھیں۔ ہاں بالکل، جیسے صنعتی انقلاب میں ہوا۔ جی، لیکن اب جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی اور روبوٹس آ رہے ہیں وہ تو نوکریاں ختم کر رہے ہیں کہ بن جائیں۔ ایک تو وہ اپ گریڈڈ ایلیٹ یعنی وہ لوگ جو ٹیکنالوجی کو کنٹرول کریں گے اور شاید خود کو بایولوجیکلی بھی بہتر بنا لیں گے، اور دوسری طرف ایک یوز لیس کلاس یعنی وہ لوگ جو معاشی طور پر بالکل غیر اہم ہو جائیں گے۔ یہ تو بہت سنجیدہ بات ہے۔ تو پھر بنیادی سوال یہی اٹھتا ہے نا کہ جب مشینیں تقریباً ہر کام انسانوں سے بہتر کرنے لگیں گی تو پھر عام انسان کا معاشرے میں کیا کردار رہ جائے گا؟ یہی اصل سوال ہے۔ چلیں ذرا اس باب میں گہرائی میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلا خطرہ جس کی بات کی گئی ہے وہ ہے انسانوں کی معاشی اور فوجی اہمیت کا کم ہو جانا۔ بالکل، اگر ہم تاریخ دیکھیں تو پہلے جنگوں میں، جیسے آپ نے مثال دی فرانسیسی انقلاب کی یا پہلی جنگ عظیم کی، لاکھوں عام انسانوں کی ضرورت تھی، فوجیوں کی، فیکٹری ورکرز کی۔ جی ہاں، اور اسی ضرورت نے کہیں نہ کہیں انسانی حقوق اور جمہوریت کو بھی فروغ دیا کیونکہ عوام کی ضرورت تھی۔ اچھا، یہ دلچسپ نکتہ ہے۔ لیکن اب 21ویں صدی میں دیکھیں تو جنگیں زیادہ تر ٹیکنالوجی پر منحصر ہے۔ ڈرونز ہیں، سائبر ہتھیار ہیں، یعنی کمپیوٹر نیٹ ورکس پر حملے۔ اب وہ لاکھوں عام سپاہیوں کی شاید ضرورت نہیں رہی، مشینیں انسانوں سے زیادہ تیز ہیں، زیادہ مؤثر ہیں۔ اور یہی چیز معاشیت میں بھی نظر آ رہی ہے نا۔ اے آئی اور الگورتھمز یعنی کمپیوٹر کے وہ اصول جو فیصلے کرتے ہیں، جی، وہ ڈرائیونگ سے لے کر بیماریوں کی تشخیص تک، جیسے آئی بی ایم واٹسن کینسر کے علاج میں مدد کرتا ہے، یا اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ، قانونی تحقیق، یہاں تک کہ موسیقی اور آرٹ بنانے تک۔ ہاں، جیسے وہ EMI پروگرام ہے جو موسیقی بناتا ہے۔ بالکل، تو ان سب میں مشینیں انسانوں سے آگے نکل رہی ہیں یا نکل سکتی ہیں۔ جی، اور یہاں ایک بہت اہم نقطہ حراری اٹھاتے ہیں کہ ذہانت یعنی انٹیلیجنس، شعور یعنی کانشسنس سے الگ ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ ایک سسٹم کو کام کرنے کے لیے ذہین ہونا ضروری ہے، مسائل حل کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ محسوس بھی کرے، اسے شعور ہو۔ جیسے ایک خودکار گاڑی؟ بالکل، اسے سڑک سمجھنے کی ذہانت چاہیے، ٹریفک قوانین پر عمل کرنے کی ذہانت چاہیے، اسے سفر کا لطف محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن وہ انسان ڈرائیور سے بہتر گاڑی چلا سکتی ہے کیونکہ وہ تھکتی نہیں، اس کا دھیان نہیں بھٹکتا۔ تو سسٹم کو کام کرنے کے لیے ذہانت چاہیے، شور نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہوئی معاشی اور فوجی اہمیت کی، لیکن ایک اور خطرہ بھی ہے جس کا ذکر ہے انفرادیت یعنی انڈیویجولزم کا خاتمہ۔ جی، یہ دوسرا بڑا خطرہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سسٹم مجموعی طور پر تو انسانوں کو اہمیت دے، لیکن ایک فرد کی حیثیت کم ہو جائے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، الگورتھمز جو ہیں جیسے گوگل، فیس بک کے، وہ ہم سے بہتر جاننے لگیں گے۔ وہ ہماری صحت کے بارے میں بایو میٹرک سینسرز یا جینیٹک ٹیسٹنگ جیسے 23andMe کے ذریعے۔ ہاں، وہ تو آج بھی کافی حد تک ہو رہا ہے۔ بالکل، وہ ہماری پسند ناپسند، ہماری ترجیحات، یہاں تک کہ ہمارے رومانوی تعلقات کے بارے میں فیصلے کرنے میں مدد دیں گے، یا شاید خود ہی کرنے لگیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر وہ جو آزاد مرضی، فری ول کا تصور ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، وہ تو بہت کمزور پڑ جائے گا۔ جی بالکل، اتھارٹی جو ہے وہ انسانوں سے الگوریدمز کو منتقل ہو سکتی ہے۔ کتاب میں ایک تحقیق کا بھی ذکر تھا شاید کہ فیس بک کا الگوریدم صرف کچھ 100 لائکس کی بنیاد پر آپ کی شخصیت کو آپ کے شریک حیات سے بھی بہتر سمجھ سکتا ہے۔ جی، یہ حیران کن ہے، لیکن ڈیٹا کی بنیاد پر ممکن ہے۔ اچھا، اور تیسرا خطرہ جو شاید سب سے زیادہ پریشان کن ہے، وہ حیاتیاتی تقسیم کا ہے، بایولوجیکل ڈیوائیڈ۔ ہاں، یہ تیسرا اور بہت تشویشناک خطرہ ہے، یعنی یہ کہ کچھ لوگ، ایک چھوٹی سی امیر ایلیٹ، بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو اپ گریڈ کر سکیں گے، سپر ہیومنز کی طرح۔
ایک طرح سے جی، اور یہ اپ گریڈ ظاہر ہے مہنگے ہوں گے، تو اس سے امیر اور غریب کے درمیان صرف معاشی نہیں بلکہ ایک حیاتیاتی یعنی جسمانی فرق پیدا ہو سکتا ہے۔ ماضی میں تو ایسا نہیں تھا، امیر اور غریب میں معاشی فرق ضرور تھا، لیکن جسمانی طور پر تو وہ ایک ہی نوع تھے، انسان۔ بالکل، لیکن مستقبل میں یہ ممکن نظر آتا ہے، اور یہ بھی کہ ٹپ کا جو مقصد ہے وہ شاید بیمار کو ٹھیک کرنے سے ہٹ کر صحت مند کو مزید بہتر بنانے کی طرف چلا جائے۔ یعنی علاج سے زیادہ انہینسمنٹ پر زور۔ جی، اور جب عام لوگ معاشی اور فوجی طور پر اتنے اہم نہیں رہیں گے تو شاید جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ ان کی صحت اور فلاح و بہبود میں سرمایہ کرنا بھی ضروری نہ سمجھے، وہ اپنی اپ گریڈنگ پر زیادہ توجہ دیں۔ اوہ خدایا! اور یہ حیاتیاتی تقسیم لبرلزم کی جو بنیاد ہے کہ تمام انسان برابر قدر رکھتے ہیں، اس کو مکمل طور پر تباہ کر سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ باب ایک بہت سخت وارننگ دے رہا ہے کہ اگر معاشرے نے اس گریٹ ڈی کپلنگ کا کوئی حل نہ نکالا تو ہمیں شدید قسم کی نابرابری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جی ہاں، ایک طرف انتہائی طاقتور اپ گریڈڈ ایلیٹ اور دوسری طرف ایک بے مقصد عوام جنہیں ہراری یوزلیس کلاس کہہ رہے ہیں۔ اور ٹیکنالوجی اب صرف ایک اوزار یا ذریعہ نہیں رہی۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ طاقت اور معنی یعنی پاور اور میننگ بھی خود طے کر رہی ہے۔ یہ واقعی بہت گہری اور سوچنے پر مجبور کرنے والی باتیں ہیں۔ ہراری ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم انسانیت کے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں۔ جی، اگلے باب میں ہم دیکھیں گے کہ ڈیٹا اور الگوریدم کس طرح انسانی فیصلوں کو مزید کنٹرول کر رہے ہیں، اور کیا واقعی انسانی آزاد مرضی فری ول خطرے میں ہے۔ اور ایک آخری سوال جو اس پوری گفتگو سے میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر مشینیں زیادہ تر کام سنبھال لیں گی تو پھر انسانی قدر یعنی ویلیو کی تعریف کیا ہوگی؟ کیا وہ صرف معاشی پیداوار سے جڑی رہے گی؟ یا ہمیں اسے بالکل نئے سرے سے سوچنا پڑے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ہمیں جلد ڈھونڈنا ہوگا۔ اچھا، تو آج بات کرتے ہیں ایک بڑے دلچسپ، شاید تھوڑے پریشان کن خیال پر۔ کیا مستقبل کے جو نئے مذاہب ہیں وہ ہماری مسجدوں مندروں سے نہیں بلکہ ریسرچ لیب سے نکلیں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ جیسے ماضی میں آپ دیکھیں بھاپ یا بجلی نے ایک نئی امید دی تھی، ایک طرح کی نجات کا وعدہ۔ ہاں، سوشلزم کی طرح۔ بالکل، تو ویسے ہی آج کل کہا جا رہا ہے کہ شاید الگوریدمز اور جینز ہمیں مستقبل میں نجات دلائیں گے۔ اور یہ خیال کہ سب سے اہم جگہ آج کل مشرق وسطی نہیں بلکہ سلیکن ویلی ہے، یہ تو کافی بڑا دعویٰ ہے۔ ہاں، کیونکہ وہیں سے ٹیکنالوجی پر مبنی نئے عقائد، نئے نظریات بن رہے ہیں، اور ان میں سے دو خاص طور پر اہم ہیں۔ ایک ہے ٹیکنو ہیومنزم اور دوسرا ڈیٹائزم۔ ٹھیک ہے، تو ڈیٹائزم پر تو ہم بعد میں بات کریں گے جیسا آپ نے کہا۔ آج پھر ٹیکنو ہیومنزم کو سمجھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اب بھی انسان کو اہم سمجھتا ہے؟ ہاں، بنیادی طور پر یہ انسان کو مرکز میں رکھتا ہے، لیکن ایک نئے انداز سے۔ اس کا ماننا ہے کہ ہم یعنی ہومو سیپینز اپنی جو تاریخی حیثیت ہے نا، وہ اب کھو رہے ہیں۔ تو پھر حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ٹیکنالوجی استعمال کی جائے، جیسے جینیٹک انجینئرنگ ہے، نینو ٹیکنالوجی ہے، اور برین کمپیوٹر انٹرفیسز، یعنی دماغ کو سیدھا کمپیوٹر سے جوڑنا۔ بالکل، ان سب کو استعمال کر کے ایک بہتر انسان بنایا جائے، جسے ہومو ڈیوس کہا جا رہا ہے، ایک اپ گریڈڈ ورژن کہہ لیں۔ مقصد کیا ہے اس اپ گریڈ کا؟ مقصد ہے ایک دوسری علمی انقلاب لانا، یعنی انسان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو اتنا بڑھانا کہ وہ ان تیز رفتار غیر شعوری الگوریدمز، نان کانشیس الگوریدمز، مطلب ایسی مشینیں یا کمپیوٹر پروگرام جو سوچتے نہیں، محسوس نہیں کرتے لیکن فیصلے کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، وہ بہت تیزی سے ڈیٹا پروسیس کرتے ہیں، پیٹرن پہچانتے ہیں، فیصلے لیتے ہیں، لیکن ان میں کوئی شعور، کوئی آگاہی نہیں ہوتی۔ ٹیکنو ہیومنزم چاہتا ہے کہ انسان اس نئی دنیا میں پیچھے نہ رہ جائے۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے، انسانی ذہن کو بہتر بنانا؟ ہم تو ابھی اپنے ذہن کو ٹھیک سے سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ یہی تو اصل مسئلہ اور خطرہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ہم سمجھیں شعور کے ایک چھوٹے سے جزیرے پر کھڑے ہیں، اور ارد گرد ایک بہت بڑا نامعلوم سمندر ہے۔ بالکل، ذہنی حالتوں کا ایک وسیع انجان سمندر، اور ہم اس سمندر میں ایک نئی بہتر دنیا کی تلاش میں نکلنا چاہتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی نقشے کے۔
اور ہماری اپنی سمجھ بھی تو بہت محدود ہے. جیسے وہ تحقیق ہے کہ زیادہ تر نفسیات کے مطالعے صرف ویئرڈ لوگوں پر ہوئے ہیں. ہاں، یعنی مغربی پڑھے لکھے صنعتی امیر اور جمہوری معاشروں کے لوگ. یہ تو پوری انسانی آبادی کا ایک بہت چھوٹا اور شاید غیر نمائندہ حصہ ہے. تو ہم نہ صرف ماضی کے لوگوں جیسے پتھر کے زمانے کے شکاریوں یا صوفیوں کی ذہنی دنیا کو نہیں جانتے، بلکہ ہم تو جانوروں کی دنیا کو بھی نہیں سمجھ پاتے. چمگادڑ کیسے اپنی آواز سے دیکھتی ہے، یا ویل مچھلی کے گانے میں کیا احساسات ہے، یہ سب ہمارے تصور سے باہر ہے. تو اگر ہماری سمجھ اتنی کم ہے تو ذہن کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش یہ تو بہت خطرناک ہو سکتی ہے، خاص طور پر اب جب زور بیماروں کو ٹھیک کرنے پر نہیں بلکہ صحت مندوں کو مزید بہتر بنانے پر ہے. بالکل. خطرہ یہ ہے کہ ہم صرف وہ ذہنی صلاحیتیں بڑھانے پر توجہ دیں گے جن کی ہمارے آج کے معاشی اور سیاسی نظام کو ضرورت ہے، جیسے حساب کتاب کرنا یا توجہ مرکوز رکھنا. ہاں، اور اس کوشش میں ہم شاید دوسری بہت اہم انسانی صلاحیتیں جیسے ہمدردی، گہرائی میں سوچنا یا شاید خواب دیکھنے کی صلاحیت ہی کھو دیں. دیکھیں نا، ہماری سونگھنے کی حس یا توجہ دینے کی عمومی صلاحیت تو پہلے ہی کم ہو رہی ہے. اس کی کوئی مثال ہے آپ کے ذہن میں؟ جیسے وہ امریکی فوج کا اٹینشن ہیلمٹ، وہ تو توجہ بڑھانے کے لیے ہے نا؟ ہاں، وہ توجہ تو شاید بڑھا دے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کی قیمت ہمدردی، ایمپتھی یا شک کرنے، سوال پوچھنے کی صلاحیت کی صورت میں ادا کرنی پڑے گی؟ تو اپ گریڈ کرتے کرتے کہیں ہم انسانوں کو ڈاؤن گریڈ نہ کر دیں، انہیں کم گہرا، زیادہ مشین جیسا نہ بنا دیں؟ بالکل ممکن ہے. انہیں زیادہ یکرخا بنا سکتے ہیں. یہ ایک حقیقی خطرہ ہے. اچھا، یہاں ایک اور مسئلہ بھی تو ہے. ٹیکنو ہیومنزم کہتا ہے کہ انسانی ارادہ یعنی ہماری مرضی، ہماری خواہش بہت مقدس ہے. جی ہاں، یہ ہیومنزم کی بنیاد ہے. لیکن آج کی ٹیکنالوجی تو ہمیں اسی ارادے، اسی خواہش کو بدلنے، اسے کنٹرول کرنے، اسے ری ڈیزائن کرنے کی طاقت دے رہی ہے. جیسے کچھ دوائیں ہیں جو موڈ بدل دیتی ہیں، توجہ بدل دیتی ہیں. یہ ایک بہت گہرا تضاد ہے. اگر ہم اپنی خواہشات کو خود ہی انجینئر کر سکتے ہیں تو پھر ہماری اصل خودی، وہ جسے آتھینٹک سیلف کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب رہ جائے گا؟ کون سی خواہش اصلی ہے اور کون سی بنائی ہوئی، یہ کیسے پتا چلے گا؟ بالکل. اور اگر ہماری گہری سے گہری خواہشات بھی ایک ڈیزائنر پروڈکٹ بن جائیں تو پھر انسانی تجربے کی، اس کی خوشی کی، اس کے دکھ کی کیا قدر باقی رہے گی؟ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ٹیکنو ہیومنزم ہمیں بہتر بنانے کا وعدہ تو کرتا ہے، لیکن اس میں یہ خطرہ بھی ہے کہ وہ ہماری اندرونی دنیا کو محدود کر دے اور ہماری بنیادی خواہشات کو ہی تبدیل کر دے. اور اگر انسانی ارادہ ہی ایک پروڈکٹ بن گیا تو ہیومنزم کی جو پوری بنیاد تھی کہ انسانی تجربہ اور خواہش سب سے اہم ہے، وہ تو کمزور پڑ جائے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ تو شاید یہیں سے ایک نیا راستہ نکلے گا. ہو سکتا ہے مستقبل میں معنی اور اختیار کا سرچشمہ انسانی خواہشات نہ ہوں، انسانی تجربات نہ ہوں، بلکہ کیا؟ بلکہ انفارمیشن ہو، ڈیٹا ہو. اور یہ ہمیں ڈیٹا ازم کی طرف لے جاتا ہے. ایک بالکل نیا نظریہ جو نہ خدا کو مانتا ہے نہ انسان کو، بلکہ ڈیٹا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے. اچھا، ڈیٹا ازم، یہ واقعی ایک نیا زاویہ لگتا ہے. جی، اور اس پر ہم اپنی اگلی گفتگو میں بات کریں گے. آج ہم یووال نوما ہراری کی کتاب کے آخری باب کا جائزہ لے رہے ہیں. یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی دلچسپ اور شاید کچھ پریشان کن نئے عقیدے پر ہے. جی، جسے وہ ڈیٹا ازم کہتا ہے، یعنی ڈیٹا کا مذہب. بالکل. اور اس کا بنیادی خیال جہاں تک میں سمجھا ہوں یہ ہے کہ پوری کائنات ہی ڈیٹا کے بہاؤ یعنی ڈیٹا فلوز کا نام ہے. ہاں، یہی بات ہے. اور کسی بھی چیز، چاہے وہ کوئی انسان ہو، کوئی ادارہ ہو، اس کی قدر اس بات سے طے ہوتی ہے کہ وہ ڈیٹا کو پروسیس کرنے میں کتنا حصہ ڈالتی ہے. اور یہ سوچ مطلب اب صرف تھیوری نہیں رہی، سائنس میں کافی حد تک قبول کی جا رہی ہے. جی ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے. یہ نظریہ دراصل دو بڑی سائنسی لہروں کے آپ کہہ لیں سنگم سے پیدا ہوا ہے. اچھا، وہ کون سی ہیں؟ ایک طرف تو ڈارون کے بعد سے بایولوجی نے جانداروں کو بائیو کیمیکل الگوریدم کے طور پر دیکھنا شروع کیا. بائیو کیمیکل الگوریدم یعنی ہمارے جسم، جذبات، سب ایک طرح کے قدرتی پروگرامز. بالکل، جو کیمیکلز کے ذریعے چلتے ہیں.
اور دوسری طرف پچھلی کچھ دہائیوں میں کمپیوٹر سائنس نے بہت طاقتور الیکٹرانک الگوریدمز بنائے. ٹھیک. تو ڈیٹائزم کیا کرتا ہے؟ وہ ان دونوں کو ملا دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ زندگی کے جو بنیادی اصول ہیں وہ ریاضیاتی ہیں، چاہے وہ جاندار ہوں کاربن بیسڈ یا مشینیں ہوں سلیکون بیسڈ. یعنی قانون ایک ہی ہے. جی، اور وہ یہ پیش گوئی بھی کرتا ہے کہ مستقبل میں بہت جلد الیکٹرانک الگوریدمز یعنی مشینیں ہم سے یعنی بائیو کیمیکل الگوریدم سے کہیں زیادہ مؤثر ہو جائیں گی. اور یہ صرف سائنس کی بات نہیں ہے. آپ نے کہا تھا ہراری اسے معیشت اور سیاست پر بھی لاگو کرتا ہے. یہ تھوڑا حیران کن ہے. ہاں بالکل. اگر آپ ڈیٹا ایزم کے زاویے سے دیکھیں تو معاشی نظام، سیاسی نظام، یہ بھی دراصل ڈیٹا پروسیسنگ کے ہی میکانزمز ہیں. مثال کے طور پر مثلاً سرمایہ داری یعنی کیپٹلزم کو لیجئے. اسے ایک تقسیم شدہ یا ڈی سینٹرلائزڈ پروسیسنگ سسٹم سمجھا جاتا ہے. ڈی سینٹرلائزڈ مطلب کوئی ایک مرکزی کنٹرول نہیں. جی، اس کی طاقت یہ سمجھی جاتی ہے کہ وہ ڈیٹا کو لاکھوں کروڑوں صارفین اور پروڈیوسرز میں بانٹ کر بہت تیزی سے پروسیس کرتا ہے، بالکل جیسے آج کا انٹرنیٹ کام کرتا ہے. اچھا، اور کمیونزم؟ اس کے مقابلے میں کمیونزم کو ایک مرکزی یا سینٹرلائزڈ پروسیسنگ سسٹم سمجھا جاتا ہے، جہاں سارا ڈیٹا، ساری انفارمیشن ایک جگہ جمع ہوتی ہے اور وہیں سے فیصلے ہوتے ہیں. تاریخ نے دکھایا کہ یہ کم مؤثر تھا. تو ڈیٹا ازم کہتا ہے کہ سرمایہ داری کی کامیابی کی وجہ اس کی بہتر ڈیٹا پروسیسنگ تھی؟ جی ہاں، زیادہ مؤثر ڈیٹا پروسیسنگ. تو یہ صرف ایک سائنسی نظریہ نہیں رہا، یہ تو ایک قسم کا آپ کہہ لیں مذہب بنتا جا رہا ہے، جس کی اپنی قدریں ہیں، اپنے احکامات ہیں. ایسا ہی لگتا ہے. ڈیٹا ازم میں جو سب سے بڑی قدر ہے، سب سے اونچی ویلیو، وہ ہے انفارمیشن کا بہاؤ. انفارمیشن فلو؟ جی، اور اس کا پہلا حکم گویا یہ بنتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میڈیا سے جڑو، زیادہ سے زیادہ معلومات بناؤ، استعمال کرو، تاکہ یہ جو ڈیٹا کا عالمی بہاؤ ہے یہ بڑھتا رہے. اور دوسرا حکم؟ چاہتے ہوں زبردستی؟ ایک طرح سے یہاں معلومات کی آزادی یعنی فریڈم آف انفارمیشن سب سے بڑی نیکی ہے. یہ انسانوں کی اظہار رائے کی آزادی فریڈم آف ایکسپریشن سے الگ چیز ہے. اچھا، یہ فرق واضح کریں گی؟ دیکھیں، اظہار رائے کی آزادی انسان کا حق ہے. ڈیٹا ازم میں معلومات خود اہم ہے، انسان کا تجربہ یا اس کا حق نہیں، بس انفارمیشن کا فلو ہونا چاہیے. تو پھر اگر انفارمیشن کا بہاؤ ہی سب کچھ ہے تو انسانی تجربات جو اکثر نجی ہوتے ہیں، جنہیں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، ان کا کیا؟ ان کی اہمیت کم ہو رہی ہے؟ ڈیٹا ازم کے نقطہ نظر سے ہاں، بالکل. دیکھیں، ہیومنزم جو پچھلی صدیوں کا غالب نظریہ تھا، وہ کہتا تھا کہ معنی، ویلیو ہمارے اندر سے آتی ہے، ہمارے احساسات، ہمارے تجربات سے. صحیح. ڈیٹا ازم اس کے بالکل الٹ کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تجربات کی کوئی قدر نہیں اگر انہیں ڈیٹا میں بدلا نہ جائے اور شیئر نہ کیا جائے. مطلب اگر میں نے کچھ محسوس کیا اور اسے فیس بک پر نہیں ڈالا یا کسی سینسر نے ریکارڈ نہیں کیا تو وہ بے معنی ہے؟ ہاں، ڈیٹا ایزم کے مطابق ہاں. وہ کہتا ہے معنی تلاش کرنے کے لیے آپ کو اپنے تجربات کو ریکارڈ کرنا ہوگا، انہیں اس بڑے عالمی ڈیٹا کے بہاؤ میں ڈالنا ہوگا، اور پھر الگوریدم خود ہی ان میں پیٹرن اور معنی تلاش کر لیں گے. یہ تو انسان کو بہت چھوٹا بنا دیتا ہے، ایک بڑے سسٹم کا پرزہ صرف. بالکل، ایک ایسا سسٹم جسے کوئی پوری طرح سمجھتا بھی نہیں. اور ہمارے احساسات؟ ہاں، ان کا کیا؟ ڈیٹا ایزم کے مطابق وہ بھی بائیو کیمیکل الگوریدم ہی ہیں، لاکھوں سال کے ارتقاء کا نتیجہ، لیکن اب وہ شاید پرانے ہو گئے ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ سافٹ ویئر. وہ پرانا سافٹ ویئر؟ جی، جو شاید آج کی پیچیدہ دنیا کے لیے کافی نہیں. ڈیٹا ایزم تجویز کرتا ہے کہ اب ہمیں بیرونی الیکٹرانک الگوریدم پر بھروسہ کرنا چاہیے، گوگل، فیس بک یا جو بھی مستقبل کے اے آئی ہوں گے، کیونکہ وہ ہمیں ہم سے بہتر جانیں گے شاید، اور ہمارے لیے بہتر فیصلے کر سکیں گے، چاہے وہ نوکری ڈھونڈنا ہو یا جیون ساتھی چننا. یہ تو کافی خوفناک امکان ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مستقبل میں انسان غیر ضروری ہو جائیں گے، ریڈنڈنٹ؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا خطرہ ہے جس کی طرف ہراری اشارہ کرتے ہیں. دیکھیں، جس طرح صنعتی انقلاب میں انسانوں نے جانوروں کو صرف ان کی جسمانی طاقت کی بنیاد پر پرکھا، اور جب مشینیں آئیں تو جانور غیر ضروری ہو گئے.
بالکل. اسی طرح ڈیٹا ازم انسانوں کو ان کی ڈیٹا پروسیسنگ کی صلاحیت کی بنیاد پر پرکھے گا. اور اگر الگوریدم یہ کام ہم سے بہتر کرنے لگیں، فیصلے کرنا، پیٹرن پہچاننا، جی یہاں تک کہ تخلیق کرنا، تو پھر سوال اٹھے گا کہ انسانی شعور، انسانی تجربے کی قدر کیا ہے؟ خدشہ یہ ہے کہ انسان بھی بس ایک عارضی لہر بن کر رہ جائیں گے اس کائناتی ڈیٹا کے بہاؤ میں. ہاں، جن کی جگہ زیادہ کارآمد، زیادہ مؤثر الگوریدم لے لیں گے. بہت گہری بات ہے. تو آخر میں ہراری ہمیں کن بنیادی سوالات کے ساتھ چھوڑتا ہے، کن چیزوں پر سوچنے کو کہتا ہے؟ وہ بنیادی طور پر 3 بڑے اور آپس میں جڑے ہوئے چیلنجز اور سوالات ہمارے سامنے رکھتی ہیں. پہلا کیا ہے؟ پہلا یہ کہ سائنس تیزی سے اس نظریے کو اپنا رہی ہے کہ جاندار محض الگوریدم ہے اور زندگی ڈیٹا پروسیسنگ کا عمل ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا جاندار صرف الگوریدم ہے؟ کیا زندگی صرف ڈیٹا پروسیسنگ ہے؟ یا اس تعریف میں کچھ بہت اہم چھوٹ رہا ہے؟ ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ذہانت یعنی انٹیلیجنس، شعور یعنی کانشسنس سے الگ ہو رہی ہے. ہم ایسی مشینیں بنا رہے ہیں جو انتہائی ذہین ہیں مگر ان میں کوئی احساس نہیں، کوئی شعور نہیں. تو سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ مستقبل میں زیادہ قیمتی کیا چیز ہوگی، ذہانت یا شعور؟ بہت اہم سوال ہے. اور تیسرا یہ کہ بہت جلد غیر شعوری یعنی نان کانشس مگر انتہائی ذہین الگوریتھم شاید ہم سے بہتر جاننے لگیں. اور جب ایسا ہوگا تو سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا، ہماری سیاست کا، ہماری روزمرہ کی زندگیوں کا کیا بنے گا؟ کیا ہم اپنی قسمت کا فیصلہ ان الگوریدمز کے ہاتھ میں دے دیں گے؟ کیا یہ درست ہوگا؟ یہ وہ گہرے سوالات ہیں جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی، یہ ڈیٹا پر ہمارا انحصار ہمیں کہاں لے جا رہا ہے، اور مستقبل میں ایک انسان ہونے کا مطلب کیا رہ جائے گا.